الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تبعهم سبحان الذي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا تقولوا نہیں کہو لما تصف ألسنتكم الكذب وہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں. کیا جھوٹ کہتی ہیں؟ هذا حلال وهذا حرام کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. لتفتروا على الله الكذب کس لیے کہ تم اللہ پہ جھوٹ بولو، اللہ پہ جھوٹ گڑ دو، اپنی طرف سے حلال حرام کرو اور بولو یہ تو اللہ نے حلال حرام کیا ہے. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ گڑتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. یہاں سے مراد مشرکین مکہ ہی، کیونکہ انہوں نے اپنے طور پہ کچھ ایسے جانور حرام کر لیے تھے. کچھ جانور تھے وہ اپنے بتوں کے نام پہ مختص کر لیے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو ذبح کرنا، ان کا کھانا حرام ہے، اور یہ کہتے تھے یہ تو اللہ نے حرام کیا ہے. تو اس کے بارے میں کہا کہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں یہ اپنی زبانوں سے مت ادا کرو، یعنی یہ جھوٹ نہیں بولو. تو ان کو خطاب کیا کہ بھائی ایسا نہ کرو، اللہ پہ جھوٹ نہ بولو، اللہ نے جو حلال کرنا تھا حرام کرنا تھا تمہیں بتا دیا، اور اپنی مرضی سے حلال حرام نہ کرو. ظاہر ہے اپنی مرضی سے حلال حرام کرنا کیا ہوتا ہے؟ شریعت سازی ہوتی ہے. ابن ابی حاتم نے ابو نضرہ کا قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے جب یہ آیت پڑھی نا، یہی والی کون سی، لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب، یہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو کہتے ہیں جب سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے میں فتویٰ دینے سے ڈرتا ہوں کہ میں کسی بات کا حکم بیان کروں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ میں حلال کو حرام کر دوں، حرام کو حلال کر دوں. اور صاحب فتح البیان، یہ بھی ایک تفسیر ہے فتح البیان، اس کے لکھنے والے نے بھی کہا ہے کہ یہ انہوں نے سچ کہا ہے، اور اس میں ہر وہ شخص شامل ہے کہ جو واضح قرآن و حدیث کے دلائل ہونے کے بعد اپنی مرضی سے فتویٰ دیتا ہے، یا اپنی مرضی سے فتویٰ تبدیل کر دیتا ہے، یا پھر اپنی امام کی رائے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے امام کی موقف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فتویٰ دے دیتا ہے، حدیث پہ ترجیح دے دیتا ہے. سب اس کے اندر شامل ہیں، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بس جو جن کا کام مشتق فتوی بازی ہوتا ہے. ہر بندہ مفتی بنا پھر ہے، کلو پاکستانی مفتی، ہر پاکستانی مفتی ہے، مشہور ہے عرب میں یہ. تو ہمیں بھی فتوی بازی سے بچنا چاہیے، اور اسپیشلی ان لوگوں کو بھی جو حدیث کے مقابلے میں اپنی امام کی رائے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے شیخ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے فتویٰ دیتے ہیں. جی، متاع قلیل ولہم عذاب علیم. ظاہر ہے وہ نہ وہ کامیاب ہوں گے جو اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے کہا وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. متاع قلیل، اور جو بھی یہ اس جھوٹ فریب افترا بازی کے عوض میں کما رہے ہیں، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، بہت تھوڑا فائدہ ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، الذین ہادوا کیا ہوئے؟ یہودی ہوئے. وہ یہودی جو تھے، حرمنا ما قصصنا علیک، ان پر ہم نے کچھ چیزیں حرام کی تھی. جی کیا ہے؟ فیل ہے؟ کیوں نہیں آیا یہ مجھے نہیں پتا، میرے من نہیں ہے کہ یہاں یہودی کا لفظ کیوں نہیں آیا. اور جی اللہ عالم، دیکھنا پڑے گا یہ ہادو کا معنی کیا ہے. اس سے مراد یہودی ہوتے ہیں، کہ وہ جو یہودی ہوئے، یہی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو یہودی ہوئے. صحیح؟
جی تو یہاں یہودیوں کی بات ہے. یہاں چونکہ پہلے مسلمانوں کی جو چیزیں حرام ہیں وہ گزری ہیں. کون کون سی چیزیں؟ مردار ہے، خنزیر ہے، اور غیر اللہ کے نام کا جانور ہے. تو یہودیوں کا بھی ذکر کیا کہ ہم نے یہودیوں پہ، وہ جو یہودی ہوئے ان پہ بھی ہم نے حرام کیا تھا ما قصصنا علیک، اور وہ ہم نے آپ کو بیان کر دیا کہ پیچھے کچھ صورتوں میں یہ ذکر گزرے کہ ان پہ کیا کیا حرام کیا گیا تھا. وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. حقیقت میں وہ بھی ان پہ اصل میں حرام نہیں تھی، لیکن چونکہ انہوں نے سرکشی کی، عناد کی، نافرمانیاں کی، ناشکری کی، تو اللہ نے سزا کے طور پر ان پر وہ چیزیں حرام کر دی. اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے نفسوں پر خود ظلم کرنے والے تھے. جی بالکل اس طرح کیجیے. پھر لیکن پھر جب نبی علیہ السلام آئے تو وہ حلال ہو گیا، نبی علیہ السلام پہ سے اس کی حرمت ختم ہو گئی. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ. اچھا اب چونکہ سورت کا اینڈ شروع ہو گیا اور سورت کے کئی حصوں میں مشرکین کی تردید، ان کے دلائل کی تردید اور کچھ ان کے کرتوتوں کی تردید ہوئی ہے، لیکن پھر آخر میں اللہ اپنی رحمت کا اظہار کر رہا ہے کہ بھائی یہ سب کرنے کے باوجود بھی ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، کہ بے شک تمہارا رب جو ہے ان کے لیے جنہوں نے برا کام کیا، بجہالۃ لا علمی میں، یعنی جہالت سے برے عمل کیے، لا علمی کی وجہ سے برے عمل کیے، لیکن پھر کیا کیا؟ ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذلک، اس کام کے بعد یا اس کام کے بعد، واصلحوا، اور اپنے آپ کو انہوں نے صحیح کر لیا، اصلاح کر لی اپنی. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تمہارا رب اس کے بعد بہت معاف کرنے والا، بہت رحیم ہے. یعنی اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی، اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے. جی غفلت ہی کہہ لیجیے، ہدایت کے بدلے جہالت ہے نا. جی 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 ہدایت کے بدلے جہالت ہے. یعنی اللہ کا بھی یہ کہ دیکھیے کہ اللہ نے بھی، اللہ کا، اللہ کی رحمت اور فضل کتنی ہے کہ اللہ نے کہا کہ بس وہ جہالت ہے، جہالت ہے جو تم نے کیا، جانتے پوچھتے کیا، لیکن چلو وہ جہالت تھی، اب تم صحیح راہ راست پہ آ جاؤ. جی یہ بھی ایک احسان ہے. ہاں یہ ہم عبدالسلام بھٹوی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں جہالت کا معنی لا علمی نہیں بلکہ بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے، اور اکھڑ پن ہے جو آدمی سے بے عقلی کے کاموں کا ارتکاب کرواتا ہے. صحیح ہے، جیسے گھر سے نکلتے ہوئے انسان دعا پڑھتا اللہم انی اعوذ بک، اور آخر میں اجہل او یجہل علیہ، کہ جو کام جو مجھ سے بے وقوفی میں ہو جائے یا ایسے اکھڑ پن میں ہو جائے. صحیح. بہرحال ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی. تو سوال آ رہا ہے آن لائن، ظلمناہم میں ان پر کا ترجمہ کیسے آیا؟ وما ظلمنا، ظلمنا کیا صیغہ ہے؟ جی خواتین، ظلمنا کیا صیغہ ہے؟ جی جمع متکلم کا صیغہ ہے، باب فعلنا کے وزن پر ہو گیا نا، باب ماضی معروف. صحیح ہے. تو ظلمنا نہیں ہم نے ظلم کیا، ہم ان پر، ہم ضمیر کا ترجمہ یہاں مفعول کا کیا جائے گا اور یہی کیا جائے گا کہ ہم نے نہیں ظلم کیا ان پر. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کیا کہ اے بے شک ابراہیم جو تھے کانت امہ، ایک امت تھے. امت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہاں ایک امت کے کئی معنی ہیں، ایک جماعت بھی کہتے ہیں امت، ایک لیڈر کو بھی کہتے ہیں امت، وقت کو بھی کہتے ہیں. لیڈر مراد ہے. ابراہیم جو تھے امام تھے، ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ایک امام تھے. اور امام ہونے کی صفت کیا تھی ان میں؟ کہ قانت، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، یعنی اللہ کے فرما بردار تھے. حنیف تھے. حنیف کی صفت کیا ہوتی ہے؟ تمام معبودان باطلہ سے دور ہٹے ہوئے تھے. جی 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 ایک طرف ہونے والے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنائیں گے. تو یہاں امام مراد ہے. کیوں ابراہیم علیہ السلام کو ایک امام کہا؟ جی امام کے پیچھے چلا جاتا ہے، اور امام کے پیچھے آپ دیکھیں کتنے انبیاء آئے اس امام کے پیچھے، اس کی آل میں سے، اس کی اولاد میں سے، خود نبی علیہ السلام ان کی نسلوں میں سے آئے. اور
ایک معنی یہاں امت کا بھی کیا جا سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام امت تھے. کیسے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک ان کے ساتھ کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. یعنی ابراہیم اپنے اندر ایک بہت بڑی جماعت تھی. ابراہیم علیہ السلام خود ایک بہت بڑی امت تھی، استقامت تھی، ڈٹے ہوئے تھے، اکیلے ایک جماعت کی حیثیت رکھتے تھے. اتنے کمالات، اتنے بڑے بڑے کام جو شاید ایک جماعت نہ کر سکے، وہ اکیلے ابراہیم نے کیا تھا. کوئی جڑا نہیں ساتھ میں. باپ کا گھر چھوڑ دیا انہوں نے، علاقے والوں نے ان کو آگ میں پھینک دیا، پھر وہاں سے ان کو یہ نکل گئے وہاں سے. پھر اللہ نے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آزمائشوں میں ڈالا، اس لیے ان کو ایک پوری ایک جماعت تھا. دوسری ایک بات یہ بھی کہا جاتی ہے ابراہیم امت تھے، لیڈر تھے. لیڈر کی صفت کیا آتی ہے؟ ولم یکن من المشرکین. لیڈر جو ہوتا ہے، ہوتا ہی وہ ہے اور ہونا ہی وہ چاہیے جو مشرک نہ ہو. آج کے لیڈر کیا ہے؟ ہاں، یہ 2 نمبر لیڈر ہے. اور جو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے دن رات ایک کرے اپنا، اور وہ موحد، وہ توحید، وہ صحیح عقیدے والا، جو بد عقیدے والے اپنی سیاسی جماعت کے لیڈر کی کا دفاع کرے، ان کو ڈیفینڈ کرے، اس کے بارے میں کیا معاملہ ہوگا؟ جی، ہر بات کا دفاع کرے، اچھی کا، بری کا. میری آواز سلو آ رہی ہے؟ کس کس کو آ رہی ہے؟ آپ اپنے پاس تھوڑی سیٹنگ دیکھیں، باقی سب کو کلیئر آ رہی ہے آواز. جی، تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر کیا، اور پھر کہا شاکرن لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ابراہیم علیہ السلام، اصل میں ابراہیم علیہ السلام ایک متفق علیہ شخصیت تھی. مشرکین مکہ بھی ان کو مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے، نصرانی بھی مانتے تھے، اور یہ دعویٰ کرتے تھے بھائی ہم ابراہیمی ہیں، ہم اصل دین ابراہیمی پہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا کہ عقل کے اندھو، ابراہیم تو ایک امت تھے، قانت تھے، ولم حنیف تھے، ولم یکن من المشرکین. تم جو اپنے آپ کو، اپنی الٹی سیدھی عبادات کو دین حنیف کہہ رہے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو کہہ رہے ہو، اور اپنے آپ کو دین ابراہیم پر سمجھ رہے ہو، بھائی ابراہیم جو تھے وہ تو لم یکن من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اور نہ صرف یہ، شاکرن لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو چن لیا اور ان کو ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف. یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا. کہہ لیں گے نبی علیہ السلام کا سب سے افضل نبی کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے. اور کیوں ہے، اس کی پھر ایک پوری لسٹ ہے کہ کس کس وجہ سے اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پہ ان کو کہا، اور ایک آدھ دو آگے بھی آ رہی ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا خیر البریہ، اے بہترین انسان، انسانوں میں سب سے بہترین انسان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تو ابراہیم ہے، خیر البریہ، وہ تو ابراہیم ہے. تو علماء نے پھر اس پہ کہا ہے کہ اب چونکہ نبی علیہ السلام تو خیر البریہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آجزی انکساری میں ابراہیم علیہ السلام کو خیر البریہ کہا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد وہ سب سے بہترین نبی ہے، بہترین رسول ہے. اور دوسری بات یہ، اس وقت نبی علیہ السلام کو ان کے خیر البشر ہونے کا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بات کہہ دی، لیکن پہلی بات زیادہ بہتر ہے. اس پہ میں نے ابھی کوئی 2 جمعے پڑھائے الحمدللہ، یوٹیوب پہ یہ ریکارڈ بھی ہوئے ہیں. میرا چینل ابھی بنایا ہے ہماری ٹیم نے یوٹیوب پہ، تو اس پہ انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں یہ اپلوڈ بھی ہو جائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، ابراہیم علیہ السلام کیوں اتنے عظیم تھے، قرآن و سنت میں ان کی کیا منقبت، فضائل، عظمت بیان کی گئی ہے. جی، اور وہ سنی جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے. اور انشاءاللہ اگلا جمعے کا موضوع بناؤں گا سیرت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی کہانیاں چھوٹی چھوٹی. بس یہ 3 ہو گئے، تیسرا بس ان کی سیرت کے کچھ نمایاں پہلو ہیں انشاءاللہ کہہ رہے ہیں. اور یہ پھر ابراہیم علیہ السلام کی سورہ نحل میں تعریف پہ تعریف چلتی چلی آ رہی ہے. پھر آگے کہا وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اللہ نے ان کی تعریف کی کہ بھائی دنیا میں ہم نے ان کو حسنہ، اچھائی، بھلائی عطا کی، وانہ فی الاخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں یہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. یعنی ان کی آخرت میں نیک ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت دی، اللہ نے گواہی دی کہ یہ نیک بندوں میں سے ہیں. پھر ثم اوحینا الیک، اور یہ بات بھی جو آگے آ رہی ہے یہ بھی بڑی یونیک ہے. کیا کہ یہ ابراہیم واحد وہ نبی ہے کہ جن کی اتباع کا حکم بعین ہی بالکل ویسے ہی ہمیں دیا گیا ہے جیسے نبی علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے. ایسے کسی اور نبی رسول کو اتباع کا، اس طرح اتباع کا حکم نہیں ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا ہے. کہا ثم اوحینا ان اتبع ملت ابراہیم، پھر ہم نے تیری طرف وحی کی، اوحینا ہم نے وحی کی
آپ کی طرف انتبع کہ آپ اتباع کریں ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کو، ابراہیم کے طریق کو آپ فالو کریں. یعنی خود نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کریں. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. پھر وہ بات دہرا دی. اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا، اب اس سے متعلق ایک اور مسئلہ وہ یہ کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ جو ہفتے کا دن ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا حصہ تھا. ہفتے کا دن جو ان کا عظمت والا ہے، یہودیوں کا کون سا دن ہے؟ ہفتے کا دن. اور نصرانیوں کیا؟ اتوار کا دن. اور مسلمانوں کیا؟ جمعے کا دن. تو یہ کہتے ہیں یہودی کے ہفتے کا جو دن تھا نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا حصہ تھا، اس لیے ہم اس کو بناتے ہیں. یہ بڑا دن ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا، یعنی اس دن کی جو تعظیم تھی یہ ابراہیمی دین کا حصہ تھا. تو اللہ نے کہا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن تو صرف ان لوگوں پر مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. اصل میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ ان میں جمعے کا دن عظمت والا بنا دیں. تو یہ تو تھے نافرمان لوگ، انہوں نے کہا نہیں ہم ہفتے کا دن بنائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا چھوڑ دیں آپ ان کو ان کے حال پر، ان کو جو کرنا ہے کرنے دیں. تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ ٹھیک ہے چونکہ انہوں نے اختلاف کیا تھا. اچھا پھر ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ کو حکم دیا کہ آپ ہفتے کا کوئی ایک دن چن لیں جس کو آپ عظمت والا جانیں، آپ ایسا دن چن لیں جس کی آپ تعظیم کریں. تو یہودیوں نے ہفتے کا دن چن لیا اور نصرانیوں نے اتوار کا دن چن لیا. انہوں نے ہفتے کا دن کیوں چنا؟ یہ بھی ایک قول ہے. اور ایک اور قول تھا کہ بھئی ہفتے کا دن کیوں چنا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس دن تمام مخلوقات کی تخلیق سے فارغ ہوا تھا اور انہوں نے اتوار کو اس لیے چنا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی تھی. تو یہ چونکہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، کسی دن پہ فرق نہ آ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اللہ نے ہفتے کا دن پہ مقرر کر دیا جس پہ انہوں نے اختلاف کیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، یہ سمجھتے نا کہ یہ تو ابراہیمی دین کا حصہ تھا. تو ایسا نہیں تھا، یہ تو انہوں نے خود اختلاف کیا تھا تو انہوں نے ہفتے کا دن مقرر کر دیا، ورنہ یہ ابراہیمی دین کا حصہ نہیں تھا. سمجھ گئے کانٹیکٹ؟ سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام کے دور کے یہودی سمجھتے تھے کہ یہ جو ہفتے کا دن ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بھی معظم تھا، اس دین میں بھی اس دن کی تعظیم تھی. اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو دن بنایا اس لیے گیا تھا کیونکہ ان میں اختلاف کیا تھا انہوں نے. جی موسیٰ علیہ السلام نے جمعے کا کہا تو انہوں نے زید اور عناد میں ہفتہ کر لیا، یا پھر اللہ نے کہا ہفتے میں کوئی ایک دن چن لو، تو کسی نے ہفتہ کہا کسی نے جمعہ کا. ابراہیمی دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. جی کن کے لیے؟ ابراہیمی کا تو پتہ نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جمعے کا دن ہی افضل تھا. اور ویسے معلوم یہی ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے دور میں اور ہمارے لیے جمعے کا دن افضل ہے تو وہاں بھی ہے، جنت میں بھی جمعے کا دن ہوگا. پتہ ہے آپ کو؟ بازار لگے گا، ان فی الجنت لسوق، جنت میں ایک بازار لگے گا. وہ کب لگے گا؟ جمعے کے دن لگے گا. ہاں تو جمعے کو بازار جانا چاہیے. ہیں؟ دلیل مل گئی خواتین کو شاپنگ کرنے کی. جی لیکن خواتین سیٹرڈے کو جاتی ہیں، عالمی ممی ڈے ہوتا ہے سیٹرڈے ان پاکستان. جی سمجھ آ گیا یہ مسئلہ؟ سمجھ آ گیا. تو جب دونوں نے اختلاف کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کا دن، ان کے لیے اتوار کا دن مختص کر دیا. وہ کہتے تھے کہ ابراہیمی دین ہے، نہیں اللہ نے اس لیے مختص کیا کیونکہ انہوں نے اختلاف کیا. صحیح سمجھ آ گئی بات؟ ادع الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. ادعو کیا صیغہ ہے؟ پہلے امر، کس باب سے آتا ہے یہ؟ سوال آ رہا ہے سر جنت میں کس چیز کا بازار ہوگا؟ جس چیز کا آپ چاہیں گے بازار ہوگا. ہاں جی دعا یدعو سے ہے، ادعو. یہ صحیح بولا آپ نے، دعا یدعو سے ہے. اصل میں یہ تھا دعوا یدعو، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اصل میں تھا ادعو. ٹھیک، تو چونکہ آخر میں واو حروف علت میں سے ہے، یہ جب ساکن ہوتا ہے تو یہ گر جاتا ہے، تو اس لیے یہاں ہو گیا ادعو. ٹھیک، ادعو دعوت دو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے دین کی طرف، رب کے رستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی واعظ و نصیحت کے ساتھ. آیت پوری انہوں نے وجادلہم باللتی ہی احسن. ابھی جو یہودیوں کی بات ہو رہی تھی سب کو آپ اپنے رب کی طرف اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیں. وجادلہم، اور کبھی اگر بحث مباحثے کا معاملہ آ جائے تو کیا ہو، بحث بھی ایسے کریں جو اچھے طریقے سے ہو، اس انداز سے بحث ہو کہ جو سب سے اچھا ہو، احسن طریقہ ہو. حسن نہیں کہا،
بلکہ احسن طریقے سے بحث ہو، جتنے اچھے طریقے سے آپ بحث کر سکتے ہیں وہ ہو. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا جو رب ہے وہ اعلم زیادہ جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، وہ اعلم بالمہتدین، اور وہی زیادہ جاننے والا ہے جو زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. جی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ دوبارہ بولیں. ادعوف کیا؟ ٹھیک ہے. دعوا میں تبدیل ہو گیا نا، دعوا چینج ہو کے دعا ہو گیا. جی دعوا یدعو، یدعو سے یدعو ہو گیا. جی کیسے ہو گیا یہ تو قیامت کے دن آپ اللہ سے پوچھے گا اللہ نے عربی کیوں بنائی اور عرب کیوں بنائی کہ جو الفاظ کھا جایا کرتے تھے. ہیں؟ یہ عرب کا ایک طریقہ ہے کہ وہ انہوں نے دعا کو دعا ہی پڑھا ہے، یدعو کو یدعو پڑھا ہے، یدعو نہیں پڑھا انہوں نے. نہیں یہ پھر قاعدے ہیں کہ واؤ کب حذف ہوتا ہے. اصل میں یہاں یہ قاعدہ یہ لگ رہا ہے کہ واؤ متحرک ہے، ماقبل مفتوح ہے، تو واؤ کو الف سے بدل کر اور ماقبل کو اس کو ساکن کر دیا جائے گا تو یہ دعا ہو جائے گا. یہ قاعدہ یہ آپ لوگ صرف میں انشاءاللہ پڑھیں گے. صرف کس سے پڑھیں؟ پھر کیا پڑھنا؟ ہاں تو اسی میں صرف آ جائے گی، اسی میں آ جائے گی، تیسرے جز میں آئے گی انشاءاللہ. وہ ممکن ہے میں پڑھاؤں آپ لوگ کو. ٹھیک ہے اس سال تو میں ہی پڑھا رہا ہوں. کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں ابن جریر الطبری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں یہاں حکمت سے مراد قرآن و سنت ہے، کہ دین کی دعوت دینی ہے قرآن و سنت کے مطابق دینی ہے. قصے کہانیوں پہ مبنی نہیں ہونی چاہیے دین کی دعوت. وہ دعوت جو دین کی دعوت ہے وہ ہوتی ہے قرآن و سنت کی دعوت ہے. ادھر ادھر کے قیل کال قول اقوال یہ دین نہیں ہے. وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں، آپ اس کو ٹریننگ کہہ سکتے ہیں، لوگوں کو کاؤنسل کہہ سکتے ہیں، آپ ایجوکیشن کہہ سکتے ہیں، لیکن دین کی دعوت وہی ہے جو قرآن و سنت پر ہے. فتح البیان والے کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد ایسی صحیح اور صریح بات ہے جو حق کو واضح کر دے. حکمت سے مراد حق، ہر وہ ایسی چیز ہے جو حق کو واضح کرے. یعنی آپ کی دعوت اگر حق کو واضح نہیں کر رہی نا، حق اور باطل میں فرق نہیں کر رہی، تو آپ اپنی دعوت کو چیک کیجیے. اگر آپ کی دعوت کے نتیجے میں باطل باطل ہو کے سامنے نہیں آ رہا اور حق حق کے ہو کے سامنے نہیں آ رہا تو پھر یہ دعوت صحیح ہے. آج لوگوں کو شوق ہے بھائی سب کو ملائیں، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں، سب ایک ہیں، آپس میں ایک محبت الفت کا معاملہ کریں. عام دنیاوی معاملات میں تو آپ پیار محبت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سلام دعا اچھا برتاؤ. لیکن دین کا معاملہ ہے تو عقیدہ واضح کرنا سامنے والے کا ضروری ہے. کون حق پہ ہے کون باطل پہ واضح کرنا ضروری ہے، یہ چھپایا نہیں جا سکتا. کچھ وقتی طور پہ کوئی ایسا مقام ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ آپ حق کو شاید پوری طرح واضح نہ کریں، لیکن اس کا مطلب نہیں آپ حق چھپا دیں، بالکل دبا دیں، اپنے دستور سے اپنے دعوت کے طریقے سے منہج سے ہی حق کی وضاحت ہٹا دیں. یہ صحیح نہیں ہے اور یہ دعوت کا منہج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ کھڑے ہوئے تو کیا کہا؟ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. وہاں حکمت نے اس میں استعمال نہیں کی. ہمارے یہاں لوگوں کی بھی نا دو ایکسٹریمز ہیں. کچھ اتنی حکمت سے بھرے ہوئے کہ وہ حق کو حق واضح نہیں کرتے، باطل کو باطل نہیں کہتے. ہاں کہ نہیں بھائی لوگ بھاگ جاتے ہیں، لوگوں میں آپ بات کریں سختی آ جاتی ہے، آپ لوگ برا مان جاتے ہیں. تو بھائی آپ میٹھا میٹھا دین دیں جو متفق علیہ باتیں ہیں. نماز پڑھنا میں تو اختلاف نہیں ہے، ذکر اذکار کرنے میں تو اختلاف نہیں ہے، فکر آخرت میں تو اختلاف نہیں. یہ بیان کریں آپ لوگوں کو، سوشل ایشوز بیان کریں آپ لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام یتیم کی مدد کرنے کا حکم دیتے تھے. اللہ کے نبی السلام بیواؤں کی خدمت کرنے کا حکم دیتے تھے. اس لیے نبی علیہ السلام کے خلاف نہیں ہوئے تھے. نبی السلام کے خلاف ہی اس لیے ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام نے حق کو حق کہا تھا اور باطل کو باطل کہا. یہی دعوت ہونی چاہیے ایک مسلمان کی، ایک مومن کی دعوت. آج بہت سے ادارے بھی ایسے ہیں کہ جن کی دعوت کے نتیجے میں آپ کو دیکھے گا کہ یہ بس دین کا کام تو کر رہے ہیں لیکن حق حق نہیں ہو رہا، باطل باطل نہیں ہو رہا. تو ایسے اداروں سے بھی بچنا چاہیے، ایسی جماعتوں سے بھی بچنا چاہیے. جی جی ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ہر چیز کا اظہار اس وقت ضروری نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ جھوٹ بول دیں، بات ہی تبدیل کر دیں، حق ہی تبدیل کرنے کی کوشش کر دیں. ایسے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے کہ بھائی دور تبدیل ہو گیا، اس وقت کا دور الگ تھا آج کا دور الگ ہے. نہیں بھائی کہتے ہیں ہم ایک شیخ عبد الرحمان چیمہ، یہی نام ہے ان کا، شیخ عبد الرحمان چیمہ، ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے تھے. انہوں نے یہ بات کہی کہ آج کے دور میں دین کی دعوت کے ذرائع ابلاغ تو تبدیل ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے. جس طرح آپ دعوت دین آگے پہنچائیں یہ ضروری ہے کہ تبدیل ہو. آج بیٹھے نا آپ کے سامنے یہ ٹیبلٹ ہے، کیمرہ ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، مائک ہے، ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے.
تو ذرائع ابلاغ تو تبدیل ہو سکتے ہیں. یہاں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ بیٹھے ہیں. ایک دفعہ میں ایئر ون میں کبھی دے رہا تھا, 200-300 لوگ تھے. میں نے کہا ذرا بتائیں کون کون کہاں بیٹھے ہیں. بھائی دنیا کے کونوں کونوں سے انہوں نے میسج لکھنا شروع کر دیا. انڈیا کے اتنے شہر, پاکستان کے اتنے شہر, کوئی سری لنکا میں بیٹھا ہے, کوئی سویڈن میں بیٹھا ہے, کوئی انگلینڈ میں ہے, کوئی کینیڈا, یورپ, پتہ نہیں کہاں, مدینہ تک میں لوگ بیٹھ کے ہم سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. تو وہاں سے میسیجز آنا شروع ہو گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ذرائع ابلاغ ہے نا. جب زوم آ گیا, زوم کہاں تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں؟ نبی علیہ السلام کا زمانہ کیا 5 سال پہلے کسی کو کیا پتا تھا زوم کیا ہے؟ کرونا سے پہلے کہاں تھا؟ ہمارے پاس تو بہرحال آ گیا تھا, لیکن لوگوں کو کیا پتا تھا؟ ان کو بھی نہیں پتا تھا. مشہور اس وقت ہوا ہے. تو ذرائع ابلاغ, دا وے آف, دا مینس آف دعوت چینج ہو سکتے ہیں. کس طرح آپ دعوت دین آگے پہنچا رہے ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں, لیکن دعوت چینج نہیں ہو سکتی. دعوت وہی 1400 سال پرانی ہے, اور اگر دعوت 1400 سال پرانی ہے, وہی حق کی دعوت ہے. اگر وہی عقیدے کی اصلاح کی دعوت ہے, وہی نماز کی اہمیت کی دعوت ہے, تو بس وہی ہے. اللہ اکبر. اسلام آ کیا مطلب؟ جی میں کہتا ہوں ہر چیز میں نا 2 ایکسٹریم ہے. اس میں بھی 2 ایکسٹریم ہے. ایک ایکسٹریم کہہ رہے ہیں بھائی یہ سب نئی ٹیکنالوجی چھوڑ دو, اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نبی علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھی, بس آپ بیٹھے دعوت دیں, کام ہو گیا ہمارا. دوسری وہ ہے, دوسری ایکسٹریم ہے بھائی اب تو دور چینج ہو گیا, سب کچھ ہی چینج ہو گیا, مسائل چینج ہو گئے آج کل کے. تو بھائی مسائل چینج ہو گئے تو ایپلیکیٹو مسئلے چینج ہو جائیں گے, لیکن بنیادی اصول تو وہی رہیں گے نا. غلط غلط ہی رہے گا, باطل باطل ہی رہے گا. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اور اگر تم بدلہ لو, اب یہاں پہ داعیان اسلام کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر مقابلہ آپ کا غیر مسلمین سے پڑے تو ان کو حق قبول کرنے کی دعوت دیں, اور اگر انکار کر دیں تو جزیہ نہ دیں, تو ان سے قتال کریں. اور اگر بدلہ لینے کی نوبت آ جائے تو پھر کیا کریں؟ زیادتی نہ کریں. اور یہ ہمارے یہاں بھی عام مسلمان کے لیے بھی حکم ہے کہ ان عاقبتم, اگر کوئی بدلہ لے, کسی موقع پہ بدلہ لینے کا موقع آ جائے کہ بدلہ لے, فعاقبوا بمثل ما عوقبتم, اتنا ہی بدلہ لے جتنا اسے تکلیف دی گئی ہے. کوئی اگر انسان کو تھپڑ مارے اور بدلے میں وہ بھی اس کو تھپڑ مار دے, تو یہ برابر ہو گیا, برابری ہو گئی. ہاں لوگ سمجھتے ہیں ہمیں, اس نے ایک گالی دے دی, میں نے بھی ایک گالی دے دی, برابری ہو گئی. اس نے ایک تھپڑ مارا, میں نے بھی ایک تھپڑ مار دیا. بھائی اس نے تو تھپڑ مارا, اس کا ہاتھ 3 کلو کا تھا, تم جٹ دیو, تمہارا ہاتھ 8 کلو کا تھا, تم نے ہلکا سے بھی مارا ہوگا تو اس کو کتنے زور کا جا کے لگا ہوگا. جس کا 3 کلو کا ہاتھ ہو, اس کا چہرہ بھی کتنا کمزور سا ہوگا بیچارہ, تو اس کو تو ہلکا ہاتھ بھی کتنے زور کا لگے گا. اس لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ, اگر تم صبر کر لو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. جی گالی, برے الفاظ کہنا یہ صحیح نہیں ہے, لیکن دین کے دفاع میں آپ جواب دے سکتے ہیں. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اور صبر کر اور انہیں تیرا صبر, وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اور نہیں ہے تیرا صبر سوائے اللہ کے ساتھ. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اور ان پر غم نہ کریے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ, اور نہ کسی تنگی میں مبتلا ہوں اس سے جو یہ آپ کے خلاف مکر کر رہے ہیں, جو فریب کر رہے ہیں. نہیں دین کی دعوت میں اگر تکلیفیں آ رہی ہیں, پریشانی آ رہی ہے, تو صبر کیجیے. جو آپ صبر کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں, اللہ ہی اس کا آپ کو صلہ دینے والا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا, والذین هم محسنون, اور ان لوگوں کے ساتھ جو احسان کرنے والے ہیں. جی جی یہاں ہماری سورہ نحل ختم ہوئی. اتقوا کیا صیغہ ہے؟ اتقوا امر کا صیغہ ہے. ہاں جی صحیح فرمایا انہوں نے. جی بھائی اتقوا کیا صیغہ ہے؟ ماضی ہے, جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. جید, ان الذین اتقوا, اتقا یتقی اتقاء, نہیں ماضی میں نون عربی نہیں ہوتا حضرت. اچھا جی تحزن, ولا تحزن, یہ کیا صیغہ ہے؟ یہ نہیں ہے, نہیں کا صیغہ ہے. نہیں ہے, کون سا صیغہ ہے یہ؟ جی نہیں ہے نا, نہیں کا صیغہ ہے تو نہیں بنتا ہی مضارع سے ہے. مضارع نہیں کہیں گے, فعل نہیں کہیں گے, واحد مذکر مخاطب. جید.
آپ پوری سورہ نحل کے امپورٹنٹ پوائنٹس ریوائز کروا دیں، مینس دا سمری آف سورہ. انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس میں آپ کو کراتا ہوں، میں لکھ کے لے آؤں گا انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس کب ہے؟ کل. تو ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ نوٹ کر کے لے آؤں گا، پھر آپ کو بتا دوں گا. اچھا جی. ادعو الی سبیل ربک، یہاں لفظ رب کے نیچے کسرہ کیوں ہے؟ الہ کی وجہ سے رب پہ جر آ رہی ہے، کسرہ آ رہی ہے؟ جی. الہ کی وجہ سے سبیل پہ آ رہی ہے، رب پہ کیوں آ رہی ہے کسرہ؟ جی کچھ تو ہے، یہ تو مجھے بھی پتا ہے، ہاں کچھ تو ہے. اب وہ کیا ہے سوال یہ ہے. جی موصوف صفت ہے، یعنی لفظ رب سبیل کا، سبیل کی صفت ہے. رب جو ہے وہ صفت ہے سبیل کی. ہاں متعلق تو ہے، کل شیء متعلق بینہن، ہر چیز کا تعلق ہے قرآن میں. جی خواتین آن لائن والے بس جی الہ یہ کہہ دیتے ہیں. آن لائن والے 27 لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. آ گیا جواب، صحیح آ گیا. مضاف مضاف الیہ ہے، ترجمے سے تو پہچانے اضافت ہے. سبیل ربک، چلے بھائی آن لائن والوں کی عزت رکھ لی ایک خاتون نے. جی رب کا رستہ، ربی کا بھی مضاف مضاف الیہ ہے. لفظ رب بیک وقت مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. پیچھے والے کے لیے مضاف الیہ ہے، آگے والے کے لیے مضاف ہے. سمجھ آ گئی؟ ہاں ادعو پکارو، سوری بلاؤ، الی رب سبیل ربک، اپنے رب کے، اپنے رب کے راستے کی طرف. تو جب بھی مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے ترجمہ آخر سے شروع ہوتا ہے. سمجھتا ہوں. والموعظہ بالحکمت، حکمت کیوں مجرور ہے یہاں پہ؟ با کی وجہ سے. اور موعظتی کیوں مجرور ہے؟ یہ اس کا متعلق ہے. بھائی تعلق تو سب چیز کا ہے، تعلق کیا ہے؟ کس کی وجہ سے؟ واو کی وجہ سے. جی معطوف معطوف علیہ ہے، توابع میں سے ہے. معطوف معطوف علیہ کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. جی ہے. اچھا نہیں حکمہ معطوف علیہ جی بالکل. موعظہ معطوف ہے. جی واو حرف عطف ہے. الحسنہ یہ کیوں مجرور ہے؟ جی جید. آن لائن اسٹوڈنٹس تھوڑا آپ بھی ایک دو بندے کی اگر عزت رکھ لیں تو کام چل جائے گا. جی آگے بھائی آگے آگے. بڑی کہتے ہیں نا وہ غیرت والے لوگ ہیں. صفت موصوف، جواب آ گیا ماشاءاللہ. جی صفت موصوف ہے یہ. موعظۃ الحسنہ، یہ حسنہ جو ہے یہ صفت ہے موعظہ کی. وجادلہم، جادل کیا صیغہ ہے؟ فاعل کا صیغہ ہے. گڈ. فاعل کون سا صیغہ ہے؟ فاعل وہ والا، ہاں کام کرنے والا فاعل جو ہوتا ہے. آن لائن والے آ گئے، صحیح جواب آ گیا. جی اسم فاعل ہے. سبحان اللہ، یعنی مجادلہ کرنے والا، جھگڑا کرنے والا. تو ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ جھگڑا کرنے والا ہم، بحث کرو. تو کیا مانا ہے؟ امر ہو گیا نا بس. اب ہے فاعل کے وزن پر، لیکن اسم فاعل کے وزن پہ نہیں ہے. یہ فعل ہے، فعل امر ہے. باب کیا آتا ہے جیسے انہوں نے بتایا آن لائن؟ جادلا یجادلو مجادلتن، یہ باب مفاعلہ میں سے ہے. اب مزید فی کے بابوں میں ایک باب ہے باب مفاعلہ، اسی سے ہے یہ. مجادلہ، مقابلہ، مقاتلہ، مجاہدہ، مشارکہ، مضاربہ، یہ سب کیا ہیں؟ باب مفاعلہ سے ہیں. ان میں طرفین کا معنی ہوتا ہے، طرفین کا معنی ہوتا ہے. باب مفاعلہ میں طرفین کا معنی ہوتا ہے. اب یہ کبھی ترجمے نہیں پتہ چلے گی باتیں آپ کو، نحو صرف پڑھیں گے تو پتہ چلے گی کہ باب مفاعلہ میں طرفین کا معنی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ دونوں طرفین، دونوں فریق ہوں گے تو اس کا معنی پورا ہوگا. مقابلہ، مقابلہ اکیلا بندہ کر سکتا ہے؟ بھائی میں مقابلہ کروں، بھائی کس سے کر رہا ہے؟ مقابلہ کسی سے ہوگا، مقاتلہ کسی کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. تو مجادلہ بھی بحث مباحثہ کسی کے ساتھ ہوگا. اپنے آپ سے کبھی کوئی بحث کر سکتا ہے؟ اچھا اپنے آپ سے بھی کرے گا تو وہ شخص اپنے آپ سے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ طرفین کا معنی ہوتا ہے. اسی طرح کہتے ہیں مسابقہ، مسابقت بازی. ایک پیریڈ کیا، میں تو کہہ رہا ہوں ہفتے کے دن کر لیں لیکن آپ لوگ ہی بھاگے ہوئے.
ہاں جس دن سے میں نے ہفتے کا کہا کلاس میں لوگوں نے آنا ہی چھوڑ دیا. بھائی ہفتے کو کہا تھا, دوران ہفتہ تھوڑی کہا تھا. وہ دوران ہفتہ یار یہ تو یہ انگلی پکڑائی ہاتھ پکڑ رہی ہے, ہم ہفتے میں تو نہیں آ رہے, دوران ہفتہ بھی نہیں آ رہا ہے, رکھو کلاس. وجادلہم باللتی ہی احسن. احسن کیا صیغہ ہے؟ احسن. ہاں؟ احسن کیا صیغہ ہے؟ احسنو. جی اسم تفضیل ہے. اسم تفضیل کیا ہوتا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری. مبالغہ اور تفضیل میں کیا فرق ہے؟ ہاں مبالغے میں ایکسٹریم مانا پایا جاتا ہے, بہت زیادہ, کبیر غفور بہت زیادہ معاف کرنے والا, بہت بڑا. لیکن اکبر سب سے بڑا کمپیریزن میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, کلاس میں ختم کرتے ہیں, نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے, وضو بنائیں, اگلی کلاس کی تیاری کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اچھا جو لوگ ہماری یہ میری کلاس کی ریکارڈنگ سنتے ہیں قرآن کی, میری کچھ سوشل میڈیا پہ بھی کلپنگز وغیرہ اکٹھے کر رہے ہیں ہم, کوئی آدھے منٹ کی, تو آپ بھی اس قرآن کی کلاس میں سے کوئی بات ایسی سمجھیں, جو کوئی حدیث ایسی ہو, کوئی بات ایسی ہو جو آپ سمجھیں کہ شیئر ہونے والی ہو اسی کلاس میں سے, جو کہ ہماری ریکارڈنگ کی کوالٹی اچھی ہے ساؤنڈ اور ویڈیو کی, تو وہ سیکنڈز جو بھی ہیں کسی ویڈیو میں سے وہ بتا دیں, تو ہماری میڈیا ٹیم اس کلپنگ کو نکال لے گی, اس کو پھر سوشل میڈیا پہ شیئر کر لے گی, تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا یہ. جی وہ میرے چینل پہ, بروز کے چینل پہ کم از کم کوئی اچھی بات ہوگی وہ نکل جائے گی. گھنٹے گھنٹے کی تو پھر بہت کم لوگ دیکھتے ہیں, لیکن آدھے منٹ ایک منٹ کی بات ہوتی ہے وہ پھر بہت لوگ دیکھ لیتے ہیں, تو یہ ہے اس سے پھر ہمارے لیے فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, ادعوا الی سبیل ربک بالحکمہ, یہ بھی ہم اس کا مصداق بن جائیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. جی بھائی اس کو کیسے پڑھیں گے؟ البا البا الباب مفتوح. اس کی عربی حالت کیا ہے؟ مرفوع. وجہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے, اور مفتوح خبر ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ قامت طالب. قام یقوم کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا, تو طالبو کیوں ہوگا؟ طالبو کیوں ہوگا, طالبہ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ حالت رفع میں کیوں ہے؟ تو یہ کیا ہوا؟ کیا ہوا یہ؟ فاعل. ٹھیک ہے, حالت رفع میں آنے کے تین ریزنس کیا ہیں؟ ایک یہ کہ وہ مبتدا ہو, دوسرا یہ کہ خبر ہو, تیسرا یہ کہ فاعل ہو. جو ہمارا فرسٹ چیپٹر تھا اس کو بھی سنا پڑیں گے. ان طالبا فاعل, تو یہ منصوب کیوں ہے؟ ان کا اسم, اور قائم مرفوع کیوں ہے؟ ان کی خبر. تو یہ فرسٹ چیپٹر میں انہوں نے ہمیں ان سے تعارف کروایا تھا کہ ان کا اسم کیسا ہوتا ہے؟ منصوب. ان کی خبر کیسی ہوتی ہے؟ مرفوع.
اس کے بعد سیکنڈ چیپٹر میں انہوں نے کس چیز کا تعارف کرایا تھا؟ لئیسا کا. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لئیس الطالب. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم بولیں گے بقائمن، اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم کہیں گے لئیس الطالب قائمن. تو یہ قائمن کیا ہے؟ طالب کیا ہے؟ فعل کہاں پہ ہے؟ لئیسا کیا ہوتا ہے؟ اوکے، فعل ناقص اور فعل ناقص. فعل ناقص کا یہ کیا بنے گا؟ الطالب. فعل ناقص کا اسم کیسا ہوتا ہے؟ مرفوع. فعل ناقص کا اسم مرفوع ہوتا ہے. اور فعل ناقص کی خبر کیسی ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ان جو ہے، چلیں اس کے آگے جائیں گے تو پھر آئے گا. آ رہا ہے آ رہا ہے نا، آ رہا ہے. سیکنڈ چیپٹر میں انہوں نے لیسا کا تعارف کرا کیا ہے. کون سے پیپر سے بات کریں؟ آپ لوگوں کو ملے نہیں ابھی تک؟ چلیں ان سے کہتا ہوں آپ کو دے دیں انشاءاللہ. چیپٹر نمبر 3 میں انہوں نے کہا لاکنہ. لاکنہ کس کے جیسا ہے؟ انا کے جیسا ہے. تو اب یہاں پہ انا کی جگہ ہم کیا کہتے ہیں؟ انا اور لاکنہ کیا ہوتے ہیں؟ حرف. سارے حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں. حرف مشبہ بالفعل کا اسم اور حرف مشبہ بالفعل کی حرف مشبہ بالفعل کا اسم کیسا ہوگا؟ نصب میں ہوگا. حرف مشبہ بالفعل کی خبر کیسی ہوگی؟ رفع میں ہوگی. حرف مشبہ بالفعل میں دو آ گئے، ایک ہو گیا انا، دوسرا کون سا ہو گیا؟ لاکنہ. اس چیپٹر میں ایک اور چیز کا انہوں نے تعارف کرایا تھا چیپٹر نمبر 3 میں، اور وہ تھا افعل. افعل کس چیز کا صیغہ ہے؟ اسم التفضیل. بارک اللہ فیک. اسم التفضیل کا صیغہ ہے افعل. ٹھیک ہے. اس میں کہیں نہ کہیں کسی دوسرے سے کمپیریزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں چوتھے چیپٹر میں. چوتھے چیپٹر میں انہوں نے لی انا، لیکن ہاں اس میں انا آ گیا تھا. انا کیا کرتا ہے؟ انا بھی حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے. انا انا. اس کے بعد والے چیپٹر میں کیا تھا؟ انا انا میں بہت فرق ہے. اکلا حامد تفاحن. اکلا کیا تھا؟ فعل. معنی نہیں ہے کیا اکلا؟ فعل ہے. اس فعل کا حامد کون ہے؟ فاعل. فاعل کیسا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. اور یہ کیا ہے اس کا؟ مفعول. مور اسپیسیفکلی مفعول بھی. مفعول کیسا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. تو چیپٹر 5 میں انہوں نے فعل، فاعل اور مفعول کا ذکر کیا ہے. اور مفعول نبی مفعول بھی، یعنی کہ فاعل کا فعل جس پہ اپلائی ہو رہا ہو وہ. اس کے بعد چیپٹر 6 میں انہوں نے کیا بتایا آپ کو؟ پھر انہوں نے فعل کی تصریف کی ہے. فعل کی تصریف جہاں پوری کی ہے وہاں پہ دیکھ لیں. اچھا، حالت جر میں آنے کے یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں مجرور ہونے کے کیا ریزنز ہوتے ہیں؟ ایک کیا ہوتا ہے؟ پیچھے کون آ جائے؟ حرف جر آ جائے. اور دوسرا کہ وہ مضاف الیہ ہو. ٹھیک ہے جی. پھر آ جائے فعل پہ. اگر ہوا ہے تو ہوگا اکلا. اگر ہم ہوگا تو کیسے آئے گا؟ اکا لو.
اگر ہیا ہو جائے گا تو اکا لت، اگر ہننا ہو جائے گا تو اکلنا، انتا ہو جائے گا تو اکل تا، انتم ہو جائے گا تو اکل تم، انتی ہو جائے گی تو اکل تی، انتنا ہو جائے گا تو اکل تننا. ایسے ہی انا کے بعد انا کے لیے اکل تو، اور نحنو کے لیے اکل نا. اچھا ایک انہوں نے ایک اور ورڈ استعمال کیا تھا کانا، پہلے ماضی ہوا، پھر اس کے بعد ہے کانا. کانا کیا ہوتا ہے؟ کانت طالب قائما، اسم مرفوع ہے. کس کا اسم مرفوع ہے؟ فعل ناقص کا اسم مرفوع ہے. اور فعل ناقص کی خبر کیسی ہے؟ منصوب ہے. تو کانا کس میں سے ہے؟ فعل ناقص میں سے ہے. فعل ناقص میں سے پہلا کون سا تھا؟ لیسا. اور دوسرا کون سا ہے؟ کانا. چیپٹر 8 جو ہے اس میں صرف یہ جو فعل ماضی ہے اسی کی ایک سمری تھی. اچھا یہاں تک بتائیں ان چیزوں میں سے کیا کوئی چیز ایسی ہے جو کہ آپ نے فرسٹ ایئر میں نہیں پڑھی تھی؟ جنہوں نے نہیں پڑھا وہ میری غلطی تو نہیں ہے نا، کہیں اور سے پڑھا تھا، کہیں اور سے پڑھا ہے نا. ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ نے فرسٹ ایئر میں نہیں پڑھی تھی؟ آپ میں سے کسی کے پاس فرسٹ ایئر کی گرامر کے نوٹس ہیں؟ آپ اس میں مبتدا خبر پڑھ چکے تھے، اس کے آپ مرفوعات میں دیکھیں گے تو آپ نے فاعل بھی پڑھا ہوا ہے، حرف مشبہ بالفعل اور فعل ناقص بھی اس میں ذکر ہے، انا لاکننا اننا بھی، لیسا کانا، اور وہاں پہ ایک اور بھی ذکر ہوا تھا. پھر منصوبات میں اس سے بھی زیادہ پڑے ہوئے ہیں، حرف مشبہ بالفعل کا اسم مفعول بھی، فعل ناقص کی خبر، اور فعل ماضی کی پوری تصریف جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھی. ایسا ہی ہے. ٹیکنیکلی اس اعتبار سے کوئی نئی چیز نہیں آئی، پرانی ہی چیزوں کا کیا تھا؟ ریویژن تھا. ریویژن کہہ لیں، پریکٹس کہہ لیں، انہی کی سینٹینسز میں پریکٹس چلی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد چیپٹر 9 اسم تفضیل بھی ہم نے اسم تفضیل بھی آپ کے پاس ان نوٹس میں موجود ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کے جو لاسٹ چیپٹر ہے اس میں وہ کون سا ہے؟ اسماء مشتقات کا. اسماء مشتقات میں سے وہاں پہ اسم الفاعل کا ذکر ہے، اسم المفعول کا ذکر ہے، اسم المبالغہ کا ذکر ہے، اور اسم تفضیل کا ذکر ہے. تو یہ ٹاپک وہاں پہ بھی آیا ہوا ہے. پھر بیچ بیچ میں انہوں نے حرف ندا کے رولز بتائے. حرف ندا کیا ان نوٹس میں موجود ہے؟ موجود ہے. اوکے. پھر بیچ میں الذی، الذی کی جمع کیا ہوتی ہے؟ الذین. اس کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ اللاتی. اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اللاتی. یہ بھی آپ کے پاس ان نوٹس میں موجود ہیں. چیپٹر نمبر 10، چیپٹر نمبر 10 پہ انہوں نے آپ کو 4 ابواب کا ذکر کیا ہے. ایک انہوں نے کہا ہے کتبہ یکتبو، دوسرا انہوں نے کہا ہے جلسہ یجلسو، تیسرا انہوں نے کہا ہے ذہب یذهب، پھر ہے سمع یسمع. اس 4 کا انہوں نے ذکر کیا ہے. چیپٹر کون سا تھا یہ؟ چیپٹر نمبر 10. آپ نے اس سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں پہلے سے؟ 6 پڑھے ہوئے ہیں. 6 تو مجرد کے پڑھے ہیں، اور آپ نے مزید فی کے بھی پڑھے تھے، افعل یفعل، فاعل یفاعل وغیرہ. اس کے بعد انہوں نے چیپٹر نمبر 11 سے جو ہے وہ فعل مضارع شروع کیا. عزیز تھی کہ یار آپ نے نہیں پڑھنا، میری کیا غلطی ہے، یہاں کے نوٹس میں تو کورڈ ہے نا. پھر اس کے بعد انہوں نے شروع کیا فعل مضارع. فعل مضارع درسا ید روسو، ہوا ید روسو، ہم ید رسونا، ہیا تدرسو، ہن
ید رسنا، انت تدرسو، انتم تدرسونا، انتی تدرسینا، انتن تدرسنا، انا ادرسو، نحن ندرسو. کیا یہ چیز ہم نے پڑھی ہوئی ہے فرسٹ ایئر میں عربی گرامر 101 میں؟ ایک چیز انہوں نے ذکر کی کہ ماضی کی نفی ہوتی ہے. ماضی کی نفی کس چیز سے ہوتی ہے؟ ماں سے، ما کتبا. اور مضارع کی عام طور پہ ہو جاتی ہے لا یکتب. کیا یہ چیز ہم نے پڑھی ہوئی ہے؟ یہ بھی ان نوٹ سے پڑھے ہوئے ہیں. پھر اس میں بھی چیپٹر نمبر 12 میں بھی یہی ٹاپک چلا ہے. اس میں انا اور انا کا ایک ڈفرنس آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کو کیا بتایا کہ انا کہاں پہ آتا ہے؟ سینٹینس کے شروع میں یا پھر فعل قالا کے بعد، اور باقی جگہوں پہ آتا ہے انا. چیپٹر 13 میں جو ہے انہوں نے یہ جو ماضی مضارع کی جو میں نے تصریف لکھی تھی آپ کے سامنے، یہ ذکر کی ہوئی ہے، اس کی پریکٹس ہے. فعل مضارع کی پریکٹس، وہی جو سارے سیغے ہیں اور ان کی پریکٹس. چیپٹر 14 میں انہوں نے فعل امر کیا ہوا ہے. کتبا یکتبو، یکتبو سے امر کیسے بنے گا؟ اکتب، اکتب انت، اکتب انت، انتم اکتبو، انتی اکتبی، انتن اکتبنا. یہ ہم نے فرسٹ میں پریکٹس کی ہے. کب یہ حمزہ پہ ضمہ آتا ہے، کب کسرہ آتا ہے؟ افتح، اس سمیع یسمع ہے، اضرب. ٹھیک ہے، امر کی پریکٹس انہوں نے کرائی آپ کو. پھر چیپٹر 15 میں آ گئے. چیپٹر 15 میں آپ کو انہوں نے کہا کہ امر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ نہیں. لا تکتب، اور اس کی جمع لا تکتبو، لا تکتبی، لا تکتبنا. کیا یہ آپ کے پاس عربک گرامر 101 میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ نے تھوڑی اٹینڈ کیا. اور ایک اور چیز آئی تھی بیچ میں، یہ زو کا استعمال. کیا زو کا استعمال آپ نے عربک گرامر 101 میں پڑھا ہے؟ اس کا اعراب آپ نے پڑھا ہے؟ زو، زازی، ابو، ابابی، اخو، اخا، اخی. اس میں بھی انہوں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ زو اور زا. اور ایک اور چیز جو بیچ میں رہ گئی، پتہ نہیں شاید مجھے دکھی نہیں، وہ انہوں نے آپ کو بتائی افعل، نہیں ما افعل، انہوں نے آپ کو ما افعل بتایا تھا. ما احسن البیت، یہ کیا چیز تھی؟ تعجب تھا، فعل تعجب. یہ آپ کے پاس عربک گرامر 101 میں نہیں. یار یہ مجھے یاد نہیں آ رہا، میرے خیال میں 2 چیپٹرز میں آیا ہے. اس کے علاوہ ایک کاؤنٹنگ کا ٹاپک چلا ہے بیچ بیچ میں، مذکر کی کاؤنٹنگ، مؤنث کی کاؤنٹنگ، 1 to 10 کی کاؤنٹنگ، 11 to 19 کی کاؤنٹنگ، 20 اینڈ آنورڈس کی کاؤنٹنگ. ایسا ہی ہے. اب آپ ایک بات سچی سچی بتائیے گا، اس میں سے کس حد تک، ایک ہے ووکیبلری، ووکیبلری تو زندگی بھر چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی کم اساتذہ ہوں گے جو قرآن کا آپ کوئی بھی ورڈ اچانک سے اٹھا دیں، بولے اس کا معنی کیا ہے، وہ آپ کو شاید نہ بتا سکیں. آپ اردو میں بھی یہ نہیں کر سکیں گے کہ آؤٹ آف کانٹیکس آپ کو ایک ورڈ بتا دیا جائے، آپ اس کا معنی بتا دیں. بہت سارے ورڈس کا میننگ سمجھ میں آتا ہے کانٹیکس میں. کسی ورڈ کا ایسا ہوتا ہے کہ الگ سے آپ دیکھیں گے میننگ الگ ہے، قرآن کی آیت کے کانٹیکس میں دیکھیں گے میننگ الگ ہوتا ہے. تو ووکیبلری کو چھوڑ دیں. رولز کے اعتبار سے یہ جو رولز چلے ہیں کہ مرفوعات کون سے ہوتے ہیں، منصوبات کون سے ہوتے ہیں، مجرورات کون سے ہوتے ہیں، آپ نے اس سے بھی زیادہ پڑھے ہوئے ہیں. بیچ میں آئے ہیں، سوری لسٹ میں میرے خیال میں رہ گئے، لاکنہ کے ساتھ لعل بھی آیا ہے، اور لیتا بھی آیا ہے، اور کأنہ آیا ہے، کأنہ، کأنہ آیا ہے. ٹھیک ہے، کأنہ بھی آیا ہے. اچھا، جو بات مجھے سمجھانی ہے اس کو تھوڑا سا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا.
ایک ہوتی ہے جو مدارس میں تدریس ہوتی ہے. مدارس میں تدریس کس طرح ہوتی ہے؟ ہفتے میں 5 سے 6 دن ہوتی ہے. اور کتنی کتنی دیر کے لیے ہوتی ہے؟ 8 سے 12.5، 4.5 گھنٹے، 5 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے. اور پھر اکثر مدارس میں طلبہ جو ہیں وہ وہاں پہ رہائش پذیر بھی ہوتے ہیں. کچھ مدارس ایسے بھی ہوتے ہیں جو مینڈیٹری کرتے ہیں کہ طلبہ رات کو مطالعہ کریں وغیرہ، ہوم ورک کریں وغیرہ. یہاں پہ بروج میں جو پڑھائی کا ماڈل ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. کیا ڈفرینٹ ہے اس میں؟ ایک تو آپ لوگوں کی کلاسیں کم ہوتی ہیں، 3 گھنٹے کا ہمارا ٹوٹل ٹائم ہے، لیکن اس میں بیچ میں ایک نماز بھی آتی ہے. پھر ایک استاد نکلتا ہے، دوسرا آتا ہے، سیٹل ہونے میں ٹائم بھی لگتا ہے. تو وہ 3 میں سے 2.5 گھنٹے کی شاید پڑھائی ہوتی ہے میکسیمم، وہ بھی اگر بہت جنرس نہیں بتا رہا ہوں. 2.5 گھنٹے چلو الحمد للہ. پھر اس اعتبار سے ٹائم کم ہونے کی وجہ سے سبجیکٹ کنٹینٹ بھی کم ہے، سلیبس بھی کم ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ مصروفیت. تو جو مصروفیت والے لوگ ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ سارا دن گزارنے کے بعد مصروف بھی ہیں. اب بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. ماضی کی گردان اس کتاب میں پتہ نہیں کتنی بار آ چکی ہے. فرسٹ بک میں بھی آئی تھی، اور بھی گرامر 101 میں بھی آئی ہے، سیکنڈ بک میں بھی آئی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آتی رہے گی. اسی طرح مظاہرے کی باتیں ہیں، یہ بھی آتی رہیں گی. جہاں تک یہ رولس کی باتیں ہیں، ان میں سے میجورٹی آف دا رولس آپ کے پاس پہلے ہی عربک گرامر 101 میں آپ کے پاس سارے سنگل سنگل پیجز پہ لکھے ہوئے ہیں. آپ اس میں دیکھیں گے ہر مشبہ بالفعل، اس کا پورا ایک پیج ہے، اس میں بتایا ہوا ہے یہ کیا ہوتے ہیں، ان کے ایک ایک کے معنی بتائے ہوئے ہیں، اور ان کا سمپل سا رول بتایا ہوا ہے، اور کچھ پریکٹس کے لیے آپ کو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کتاب میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کتاب میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ کی اپلیکیشن کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو. کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا آئے گا؟ آپ پڑھیں گے تو آپ کی قرات آ جائے گی، آپ سنیں گے تو آپ کو سماع میں سمجھ میں آئے گا، سمجھیں گے تو آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ میں آتا رہے گا. بولنے کا مرحلہ یہاں پہ تھوڑا کم ہوتا ہے. اس کے 2 میجر وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آن لائن اسٹوڈنٹس کبھی زیادہ بھی ہوتے ہیں، ان کو انٹریکٹ کرانا. پھر ایک خواتین والا معاملہ بھی ہوتا ہے، تو اس میں بھی ایک بات ہوتی ہے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس اعتبار سے کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتے وغیرہ، ان کی مرضی، جیسے بھی وہ چاہیں بہتر سمجھیں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، جو میرا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. جو ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ یار کہ اس نے پڑھ لیا، اس کو سمجھ میں آ گیا، اس نے سارا میننگ بھی بتا دیا، مجھے سمجھ نہیں آیا. اب میں کیا کروں؟ کیا کروں؟ نہیں، میں خاموش رہوں گا نا، کیونکہ اس کو تو سمجھ میں آ گیا، مجھے سمجھ نہیں آیا. اب میں بولوں گا تو یہ تو کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ اس کو سمجھ میں آ گیا، کلاس میں ان کو بھی سمجھ میں آ گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو آپ چاہیں تو آپ ایسا کر سکتے. اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ میرا کچھ نہیں جا رہا. میرا کچھ نہیں جا رہا. میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کچھ پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں اس کا کیا مطلب ہے، کیا ہوا، کیا ہوا. کبھی بھائی آگے پیچھے کی بات ہے پوچھ رہے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے جہاں تک کلاس کے لیے ممکن ہو میں اس کو اکوموڈیٹ کر کے بتا دوں. لیکن اگر آپ، اور اسپیشلی آن لائن، اگر آپ کلاس میں کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو، آپ اس کا ذکر نہیں کریں گے. میرے پاس اسکرین پہ کچھ لکھا ہوا نہیں آتا کہ یہ فلاں اسٹوڈنٹ ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. نہیں ہوتا ایسا. میں ہر چیز کے بعد، یہ ہر سینٹینس کے بعد میں نہیں پوچھ سکتا کہ ہاں بھائی سمجھ میں آیا، سمجھ میں آیا، سمجھ میں آیا، سمجھ میں آیا، آپ بھی اوکے کریں، آپ بھی اوکے کریں. جب تک سب اوکے نہیں کریں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ ماشاء اللہ میچور اسٹوڈنٹس ہیں، بڑے ہیں عمر میں، آپ نے ایک زندگی گزاری، آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں. آپ دیکھیں، آپ میں سے کوئی بھی، مجھے پتا ہے کوئی ایسے نہیں آ رہا کہ جیسے میٹرک انٹر کرتے ہیں کہ آگے جاب کرنی ہے، مدرسہ اس لیے پڑھنے کے آگے مسجد میں امام لگنا ہے، اس وجہ سے کوئی دنیاوی غرض ہے. آپ پیورلی اپنی دین کو امپروو کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بہتر کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ مجھے پوری امید ہے. آپ میں سے کوئی نہ بھی پڑھے گا، اس کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز رک جائے گی معاذ اللہ کہ بھائی وہ پیسے آنا بند ہو گیا، کوئی ایسی بات ہے. آپ لوگ اپنے شوق کی خاطر پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. اور آن لائن سے بھی مجھے یہی امید ہے کہ وہ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اگر آپ یہ شرم کے مارے ہیں، اس چیز کے مارے کہ بھائی ان کو سمجھ میں آ گیا، میں کس طرح سوال کروں، نہیں آئے گا علم. اس طرح علم نہیں آئے گا. چیزیں گزرتی رہیں گی، آپ ایک جگہ پہ چھوڑ دیں گے، دوسری جگہ چھوڑ دیں گے، تیسری جگہ شیطان آپ کو اور ورغلائے گا کہ آپ اور نہیں پوچھیں. آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی، نہیں کلیئر ہو رہی، آپ پوچھیں. پوچھنے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آ رہی، کچھ نہ کچھ آپ کی بھی ذمہ داری بنے گی. کس چیز کی ذمہ داری بنے گی؟ آپ ریوائز کریں، آپ محنت کریں، آپ پیچھے کا پڑھیں. آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دینے کا مقصد ہمارا صرف کیا ہے؟ کہ آپ لوگ مطالعہ کریں. اب اگر آپ مثال کے طور پہ کچھ اسٹوڈنٹس کلاس میں نہیں آئیں گے کسی بھی وجہ سے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ساری وجوہات انشاءاللہ ویلڈ ہوگی کہ نہ آنے کی کوئی وجہ ہے. اب یہاں پہ ہم بچوں کی طرح پکڑ تو نہیں کر سکتے نا کہ بیٹا آپ کیوں نہیں آئے. نہیں آئے تو ایک ڈنڈا میں آپ کو ٹک کر کے آن لائن پہلے میں ہر روز کلاس میں آؤں اور پہلے 25 منٹ میں اس میں لگاؤں کون کون پریزنٹ ہے، ہاں بیٹا آپ پریزنٹ ہیں، تصویر کھولیں دکھائیں. ایسا نہیں کر سکتے. آپ اپنے لیے پڑھنے کے لیے آئیں. اساتذہ آپ کے جو بھی ہیں، میں اپنے علاوہ دوسروں کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اپنی زندگی کا وقت نکالتے ہیں. آپ اگر اپنی محنت نہیں کریں گے، اپنی محنت آپ نے کیا کرنی ہے؟ آپ صرف جو ٹائم کلاس میں آ رہے ہیں آپ صرف وہ بھی مختص کر لیں کہ یار اس ٹائم پہ ہم نے پڑھنا ہے. اور پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ کو پوچھیں اساتذہ سے کہ شیخ میں بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات کلیئر نہیں ہوتی. شیخ نے 1 2 بار بتایا، بات کلیئر ہو گئی، یاد نہیں آ رہی،
یاد نہ آنا جو ہے نا وہ استاد کی غلطی نہیں ہے. استاد آپ کا حافظہ نہیں چینج کر سکتا. اور ہم یہاں پہ یہ نہیں کر سکتے لمیٹڈ ٹائم کے اندر کہ مدرسے کی طرح جو ہے نا میں روز آپ سے گردان کرتا ہوں, ہاں بھائی آپ اس کی گردان سنائیں, پھر آپ اس کی گردان سنائیں, آپ اس کا یہ بتائیں, اس کا بتائیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی لمیٹڈ ہے, کنٹینٹ زیادہ ہے, کنٹینٹ پہ فوکس نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ مجھے ساری چیزیں ختم کرانی ہے ورنہ پھر میرے اوپر کوئی پوچھے. ایسی کوئی بات نہیں, میں نہیں بھی کراؤں گا الحمدللہ, کوئی ایسا نہیں ہے کوئی پوچھے گا. جتنا آپ پڑھیں گے اتنا فائدہ کس کا ہوگا. میں نے تو یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے, مجھے پڑھا کے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں 2 بار اور پڑھ لوں گا تو مجھے کوئی چیزیں رٹ جائیں گی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کلاس بھی مس ہو جاتی ہے اس وجہ سے نہیں پوچھتے. دیکھیں کلاس اگر مس ہو گئی ہے, آن لائن والوں کے پاس ریکارڈنگس کا ایکسیس ہے. اگر ریکارڈنگ کا ایکسیس نہیں بھی ہے, نہیں دیکھ پائے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. کلاس میں ہم کوئی چیز پڑھ رہے ہیں, نہیں سمجھ میں آیا, آپ پوچھیں تو. اگر ایک اور اسٹوڈنٹ ترجمہ کر رہا ہے کلاس میں, مجھے پتا ہے 1-2 اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس وجہ سے جواب نہیں دیتے کیونکہ ان کو ہوتا ہے ہم جلدی جواب دے دیں گے باقیوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کا اعراب یہ کیوں ہے, وہ جواب نہیں دیتے کیونکہ وہ فوراً جواب دے دیں گے, دوسرے سوچیں گے. جب یہ سوال ہو رہے ہیں, آپ کو جو بھی جواب ذہن میں آ رہا ہے آپ بتائیں تو صحیح. اگر آپ نہیں بتا رہے, جو جواب دوسرا کہہ رہا ہے, آپ اس اعتبار سے سوچیں کہ مجھے کیوں یہ یاد نہیں آیا, مجھے کیوں یہ سمجھ نہیں آیا, پھر آپ ڈٹرمن کریں. آپ اگر یہ محنت نہیں کریں گے اس سال, اس سبجیکٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ عربی کے اعتبار سے یہ محنت نہیں کریں گے, آپ یقین کریں آگے کے سالوں میں آسانی نہیں ہوگی. آگے کے سالوں میں آسانی نہیں ہوگی. یہ چیز مشکل ہوتی رہے گی, اور اس چیز کے مشکل ہونے کی وجہ سے آپ کا شیطان بڑا ہوتا رہے گا, مضبوط ہوتا رہے گا. وہ پھر آپ کو ہر دوسری کلاس میں کہے گا بھی سمجھ نہیں آ رہا یار, یہاں پہ تو یہ کتاب بھی عربی میں ہے. ابھی آپ لوگ کا اصول الحدیث جو عربی میں شروع ہوا ہے, چھوٹی سی چھوٹ, کتنے پیجز ہیں اس میں, 20-25 پیج ہیں. اس کے بعد اصول الحدیث کی کتاب ہے, اس میں کچھ 250 پیجز ہیں. ہاں 250-300 پیجز ہیں, وہ بھی عربی میں ہے. تو یہ جو تدریجاً چیزیں چل رہی ہیں آہستہ آہستہ کر کے, اس میں آپ نے, آپ جب تک اس اپنے آپ کو اپنی لینگویج کے اندر گھسا کے رکھیں گے نا کہ مجھے اس کا ہر ورڈ کا اردو میں ترجمہ چاہیے, آپ کو اگر معنی سمجھ میں آ رہا ہے, مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے, ریزن سمجھ میں آ رہا ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ ڈٹرمن کریں کیا وجہ ہے, اس کو کیوں رفع میں پڑھا, اس کو کیوں نصب میں پڑھا. ٹھیک ہے ووکیبلری مس ہو رہی ہے, ووکیبلری جتنی بار ریپیٹیشن ہوگی, یا تو پھر آپ دوسرا حل کریں. آپ لوگوں نے اسکول پڑھا ہوا ہے, اسکول میں ووکیبلری کیسے یاد کراتے ہیں, مثال کے طور پہ کس طرح, ٹھیک ہے وہ تو ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. دوسرا کیا طریقہ ہوتا ہے ووکیبلری یاد کرانے کا, ریڈنگ سے. ٹھیک ہے اسکول میں ووکیبلری کیسے یاد کرائی جاتی ہے جی, ایک لسٹ لکھواتے ہیں ہر چیپٹر کے ساتھ, ورڈ میننگ, ورڈ میننگ. اب آج بھی اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں 3, 4, 5, 6 کلاسوں میں جائیں, ہر چیپٹر کے بعد ورڈ میننگ, ورڈ میننگ. آپ کے پاس بھی آخر میں الکلمات الجدیدہ کے ورڈ لکھے ہوئے ہیں, آپ کہیں گے تو پھر ہم اس طرح چلے جائیں گے بھائی ورڈ میننگ لکھ لیں, آج آپ سنائیں, آج آپ سنائیں, آج یہ امید ہوتی ہے, ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اس چیز میں ایک لمیٹیشن آ رہی ہے تو کچھ آپ اپنے اینڈ سے اس بارے میں ایفرٹ کر کے اس کو اوور کم کریں. مجھے یہ پتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کلاس میں کیا ہے نا, تو جن کا انٹرسٹ ہوگا بھی نا پڑھنے کا, لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا انٹرسٹ اس وجہ سے لوز ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ آگے کا سمجھ نہیں آ رہا. اور آگے کا کیوں سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ پیچھے کی چیزیں کلیئر نہیں ہے, ریوائز نہیں ہوئی, اور وہ نہیں پوچھتے. ہر کلاس میں اگر کوئی نیا ہر روز اگر ایک ٹاپک بھی آگے بڑھ رہا ہے تو پھر 4 دن کے اندر یہ 4 ٹاپکس ہو گئے. پھر ایک ہفتہ میرے گھر میں شادی ہو گئی, کلاسز اٹینڈ نہیں ہوئی, تو یہ 8 ٹاپکس ہو گئے. پھر کچھ لائٹ چلی گئی, کوئی معاملہ ہو گیا. پھر جب چھٹیاں آئیں تب میں نے کیا کیا, میں نے کہا چھٹی ہو گئی چلو آج کچھ نہیں کرنے کو, یا میں نے کہا چلو آج اگر کلاس آف ہو گئی ہے تو میں ٹائم تو میں نے مختص کیا ہوا ہے نا, میں وہ کتاب اٹھاتا ہوں یا اٹھاتی ہوں, میں اس کو ریڈ کرتا ہوں, ریڈ کرتی ہوں. فرسٹ ایئر کی کتاب اٹھا لیں, اس کو ریڈ کر لیں, اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں یاد آ جائیں گی. جب تک آپ کے اینڈ سے یہ ایفرٹ نہیں آئے گی, میری کلاس میں اگر آپ سوال نہیں پوچھیں گے, کوئی چیز کلیئر نہیں ہے, میں ازیوم یہی کروں گا کہ اگر آپ سوال نہیں پوچھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک چیز سمجھ میں آ گئی. الحمدللہ آن کیمپس بھی ہوتا ہے کہ طلبہ سوال پوچھتے ہیں, نئی بات ہوتی واضح, جیسے میں ویسے ذکر نہیں, لیکن بھائی ہیں 2 بار پوچھ لیتے ہیں, 3 بار پوچھ لیتے ہیں, اچھی بات ہے پوچھیں, واضح ہو جائے تو ٹھیک ہے. آن لائن کتنی بار میں نے اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ریڈ کریں, ریڈ کریں. ایک آدھ ہے جو ریڈ کرنے کا جو ہے وہ رغبت رکھتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, اچھی بات ہے. جتنا آپ پڑھیں گے, یہ آپ اردو پڑھتے ہیں نا, اردو میں کیا حرکات و اعراب لگے ہوئے ہوتے ہیں, کیسے پڑھ لیتے ہیں. مدر ٹنگ کی بات نہیں ہوتی ہے, مدر ٹنگ جن کی ہوتی ہے نا وہ ریڈ نہیں کر سکتے ضروری. مدر ٹنگ بول سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, ریڈ ضروری نہیں کریں. آپ پڑھتے رہیں تو یہ آپ فیملیئر ہو جاتے ہیں. عربی میں بھی اسی طرح ہوگا, آپ پڑھیں گے, اگر کوئی اور پڑھ رہا ہے آپ اپنے ہاتھ سے رکھ کے, انگلی رکھ کے آپ پڑھیں. بس وہ بول رہے ہیں سن لیا, اور وہ اگر ماشاء اللہ اچھی پڑھ رہا ہے, وہ تیزی سے پڑھ رہا ہے, تو آپ کا گزر گیا. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یار میں ہر ورڈ لکھوں, ہر ورڈ یہ کروں, تو کلاس میں اگر 30-40 اسٹوڈنٹ اگر ہیں تو ہر کسی کا پھر ویٹ کریں گے تو ہو گئی کلاسز ہماری. بالکل ایسے یہ تو آپ کو الحمدللہ کلاس میں اگر اساتذہ اپرچونیٹی دیتے ہیں کہ آپ ریڈ کریں, تو آپ برائے مہربانی کسی بھی کلاس میں شرمائے نہ کریں. ہاں آپ ابھی کم ہے سامنے تو اس وجہ سے وہ جی
نہیں آپ کے پیپر الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے خراب ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے بھی ہیں، نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میرا موڈ خراب نہیں ہے الحمدللہ. کچھ اسٹوڈنٹس کی ایکسپیکٹیشن یہ آئی ہے کہ ہم ایک تو تیز چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم سفیشینٹلی چیزوں کو کلیئر نہیں کر پا رہے. میجر کنسرن یہ آ رہا ہے کہ یہ ساری زیادہ تر تو چیزیں ساری پرانی والی ہیں. میں نے آپ کو اس بتایا کہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. مجھے یہ پتا ہے اس کتاب میں انہوں نے گرامر پہ فوکس نہیں کیا. آپ اس کتاب کے جب تیسرے حصے میں پہنچیں گے، یا تیسرے حصے میں بھی نہیں، ابھی آپ آگے چلیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ گرامر پہ کیسے فوکس کیا جاتا ہے، وہ چیز آگے آ جائے گی. ابھی میں نے بھی آپ کو کہا آپ ریڈ کریں، آپ کو اس کا میننگ کلیئر ہونا چاہیے، میننگ سمجھ میں آ رہا ہو، سیغے کی پہچان آ جائے گی، سیغہ پہچان رہے. ماضی کی گردان ابھی ابھی بھی آپ میں سے ہر کسی کو شاید یاد نہ ہو. نہیں الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ مجھے پتا ہے بہت سو کو یاد ہے، لیکن ہر کسی کو یاد نہیں ہوگی. اور جب میں مخاطب کرتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے آن لائن اسٹوڈنٹس بھی مخاطبین میں شامل ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ ہر کسی کو شامل یاد نہیں ہوگی، اور میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ ہر کسی کو یاد. لیکن جب آپ کے سامنے سیغہ آئے لکھا ہوا تب آپ کا پہچاننا جو ہے وہ لازمی، یہ آپ کو آنا چاہیے. اور یہی چیز مطلوب ہے کم از کم اس کانٹیکس میں کہ آپ کتاب پڑھیں، آپ کو کتاب سمجھ میں آ جائے کون سا سیغہ یہ آپ کو پہچان آ جائے. یہ تب آئے گی جب آپ پریکٹس کریں گے پریکٹس کریں گے پریکٹس کریں گے. اس کتاب میں فائدہ یہ کہ پریکٹس 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 ہے. دوسری گرامر کی کتابوں میں کیا ہوتا ہے، رولز 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 ہوتے ہیں، پریکٹس ہوگی تھوڑی سی، رولز آتے رہیں گے، اور رولز دھڑا دھڑا آتے رہیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کتاب سفیشینٹ لکھ رہی ہے، آپ ایک دن ایک چیپٹر اٹھائیں اور آپ دیکھیں کہ اس کتاب کے اس میں گرامر کے کون سے رولز آئے، آپ ان کو اپنے پاس لکھ لیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کے پاس پہلے سے زیادہ تر چیزیں تو پہلے بھی لکھی ہوئی ہیں اور آگے بھی آئیں گی. آگے آپ انشاءاللہ نحو کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں یہ رول سارے ایک ایک لائن میں مذکور ہوں گے. وہاں پہ آپ کی شکایت ہوگی کہ یہاں پہ انف پریکٹس نہیں ہو رہی. یہ ہوگا کیونکہ وہاں والے کی یہ شکایت ہوتی ہے انف پریکٹس نہیں ہوتی. یہ اپلائیڈ پریکٹس ہو رہی ہے، زبان پہ آپ کی چڑھے، سیغے آپ کے زبان پہ چڑھیں، پہچان میں آئیں. یہ چیز اگر آپ کی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی، اور دیکھیں اس میں کوئی آپ کے ذہن میں گھس کے نہیں کر سکتا، یہ بات آپ یاد رکھیں. آپ کے ذہن میں گھس کے کوئی نہیں بٹھا سکتا. میں آپ کو ایک چیز 10 بار بھی آج کلیئر کرا دوں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ 3 دن تک آپ کو وہ بات یاد رہے گی. کیونکہ عربی زبان ہم بولتے نہیں ہیں، ہمارے ماحول میں نہیں ہوتی، ہمارے ڈیلی یوز میں نہیں ہوتی. یہ چیز بھولے گی آپ کو. یہ چیز کب آئے گی جب آپ پریکٹس کریں گے ریڈ کریں گے. ریڈ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کلاس کے علاوہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ٹائم نہ ملتا ہو، کلاس میں آپ کم از کم اس چیز کی عادت ڈالیں. کسی سے نہ پوچھیں، آپ برابر والے سے فون کر کے دوست سے کسی سے نہ پوچھیں، آپ خود ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں. کلاس میں آپ ڈسکس کریں یار یہ چیز کیوں ہے ایسے. کہیں پہ بھی آپ کی سوئی اٹک جاتی ہے سمجھ نہیں آ رہا، آپ پوچھیں، بالکل پوچھیں. تو اگر میں کوئی اپسیٹ، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اپسیٹ ہوں، مجھے اگر ہوں بھی تو پھر میں اپنے آپ سے ہی ہوں گا، آپ سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. میری خواہش ہوگی کہ اسٹوڈنٹس جو بھی اپنا ٹائم نکال رہے ہیں، دیکھیں آپ کا ٹائم میرے لیے بھی بہت انپورٹنٹ ہے، آپ کے لیے بھی انپورٹنٹ ہے. میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ اپنا ٹائم نکال کے جو ہے وہ صرف ثواب حاصل کریں اور اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو. کیونکہ ثواب حاصل کرنے کے لیے عربی پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے انسان قرآن پڑھ لے، اس کا ثواب انشاءاللہ زیادہ ہوگا. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کتاب میں کوئی قرآن اور احادیث اتنی نہیں لکھی ہوئی، کچھ جگہوں پہ آیات آ جاتی ہیں. اس کو سمجھنے کا فائدہ ہے کہ یہ تدریجن لے کے چلتی ہے. قرآن تدریجن یوں نہیں ہے، گرامر کے اعتبار سے قرآن تدریجن نہیں ہے. آپ سورہ فاتحہ اٹھائیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ پھر ہر طرح کے رولز آ رہے ہوں گے. تو اس اعتبار سے آپ میں سے کسی کو فیل ہوتا ہے، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ڈس اپوائنٹمنٹ کی. میری خواہش ہے کہ آپ لوگ جب پڑھیں انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ساری زندگی جب دوسروں کے ترجمے پہ اعتبار کرتے ہیں نا، تو پھر جیسے آپ کو پہلے بھی ایک دو بار بتایا کہ ترجمے میں لوگ گھماتے ہیں. آپ مختلف افکار کی کتابیں پڑھیں گے، ترجمہ آپ کو جب عربی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تو آپ خود دیکھیں گے کہ عربی عبارت کچھ اور لکھی ہے، ترجمہ کچھ اور لکھا ہے. یہ آپ کو ایک بنگلہ دیش میں ایک کیس ہے، ریکارڈڈ کیس ہے کہ بنگلہ دیش میں پبلک یورینیشن بہت ہو رہی تھی. لوگ دیواروں کی وہاں پہ جا کے جو ہے وہ فضائے حاجت کے معاملات بہت ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، ایک جگہ پہ انہوں نے دیوار پہ عربی میں لکھ دیا کہ یہاں پہ فضائے حاجت کرنا منع ہے، عربی میں لکھا. اور اس کو انہوں نے کچھ کیسز کو ریکارڈ بھی کیا کہ بندہ جاتا ہے وہ قرآن لکھا. یہ کیس ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. وہ ایک جو کہ نا کہ ایک شخص وہ پہلے زمانے میں حج کر کے آیا تو یار عربی بڑے نیک لوگ ہیں، جب لڑ بھی رہے ہوتے ہیں تب بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ کوشش آپ نے کرنی ہے تدریجن. آپ کہیں گے ہم اور سلو جائیں گے، مجھے کوئی غرض نہیں کتاب ختم کرنے کی. جہاں جس پیس پہ آپ لوگ چل سکتے ہیں اس پیس پہ چلنا ہے. اگر اسٹوڈنٹ کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو تو ساتھ کا پڑھانے کا کوئی غرض نہیں ہے. فرشتوں کو پڑھانے نہیں آتے کہ بھائی میں نے کتاب ختم کی یا میرا کوئی کمپٹیشن یا ریس ہے. تو آپ لوگ کم از کم جو کلاس کا ٹائم ہے اس میں کوشش کریں کہ محنت دیکھیں. میری طرف سے کوئی بھی کوتاہی ہو آپ بالکل پلیز فیل فری کہ آپ مجھے بتا دیں. میں بھی انسان ہوں، کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں. میرا بھی کبھی موڈ اوپر نیچے ہوگا، کبھی دماغ اوپر نیچے ہوگا. ہو سکتا ہے میں کسی کو کوئی بات کہہ دوں اور اگر میں نے ابھی تک کہی ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آپ اپنا ٹائم اگر نکال رہے ہیں تو اس ٹائم کو آپ ضائع نہ کریں. ایک تو ایک اگر زندگی میں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم یہ کچھ ٹائم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ کچھ ٹائم نہیں ہوتا ہے، ساری زندگی نہیں چلتا، لیکن اس کچھ ٹائم کی محنت کا اثر جو ہے آپ کو ساری زندگی فائدہ دیتا ہے. تو کوشش کریں کہ اگر اس ٹائم کو ڈیسائیڈ کیا ہے تو کم از کم یہ ٹائم جو ہے کوشش کر لیں کہ وہ اس کے لیے خاص کر لیں. اور یہ صرف پلیز اس کو میرے سبجیکٹ کے لیے نہیں سمجھے گا، ہر سبجیکٹ کی بات ہے. جو ٹائم آپ مختص کر رہے ہیں اس میں اس پڑھائی پہ فوکس کر لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محنتوں کے اثر جو ہے وہ، انسان محنت کرتا ہے اس اعتبار سے فوراً اس کے اثر دکھنے لگتا ہے. تو میں اگین آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر میری کلاس میں کوئی بھی چیز ایسی ہے جو کلیئر نہ ہو
جو چیزیں میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ اس پہ فوکس نہ کریں، وہاں پہ آپ ہی کا جو ہے وہ بوجھ کم کرنا مقصود ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں رولز بہت زیادہ فریکوینٹلی نہیں یوز ہوتے ہیں، وہ آپ کے پاس کبھی آئیں. آپ یقین کریں نحو کی پتہ ہے اتنی موٹی موٹی کتابیں، 3-4 جلدوں کی کتابیں، ایسے ایسے رولز ہیں 2 پیج تک مصنف جو ہے وہ رول بیان کریں گے اور پھر آخر میں کہہ دیں گے لیکن یہ رول شاذ ہے. شاذ کا مطلب ہے کبھی کبھار آتا ہے، نادر و قلیل ہے. 2 پیج تک وہ سمجھانے میں انہوں نے گزارا، پھر آخر میں کہتے ہیں کبھی کبھار. کبھی کبھار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ 1000 پیجز پڑھیں گے تو اس میں ہو سکتا ہے 1 آدھ بار آیا ہو، بہت ریئر ہے. اور کبھی کبھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک بندے نے استعمال کیا ہوگا، دوسرے بندوں نے کہا ہوگا اس طرح عربی میں نہیں بولتے، لیکن اس کو بھی بیان کریں گے تو ان کے نزدیک یہ بات ہے ان کے. تو اس طرح رولز تو بہت ہوتے ہیں، جو بنیادی رولز ہیں جس میں آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے اس کو آپ ضرور فوکس کریں. ہاں نحوی سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. ہم نحویین صرفین نہیں بن رہے کہ ہمیں عربی گرامر پہ کوئی بہت زیادہ عبور حاصل ہو. ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب ہم خاص کر قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں یا کوئی دینی کتب پڑھیں تو اس کی عربی جو ہے وہ کسی حد تک ہمیں سمجھ میں آ رہی ہو. اور یہ آپ کے پاس وقت ہے، ابھی آپ کو لگے گا. آپ 3 سے 4 سال والوں سے پوچھیں گے، ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی بھی پرفیکٹ ہو جاتی ہے. مدارس کے 8 سال پڑھنے والوں کی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی، ایسا نہیں. لیکن یہ جتنی محنت آپ کریں گے اس اعتبار سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. امید ہے کہ نہیں کوئی تکلیف کی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ بھائی اپنی ذمہ داری کیوں صحیح سے ادا نہیں کی. تو اس اعتبار سے میں کم از کم یہ کلیئر ہو جاؤں کہ یہ واضح کرنا بھی میری ذمہ داریوں میں شامل ہے. تو میں یہ آپ کو واضح کر دوں. ہر کسی کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہر کسی. الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کتنی آپ کی عقل ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل میں جو ہے انسان ریئلائز نہیں کر پاتا کہ کتنی عقل ہے میری. نہیں وہ تو آپ لوگ لے کے چلتے ہیں نا، جتنا آپ لوگ لے کے چلتے ہیں اتنا چلتا. آن لائن والوں سے بس گزارش ہے کہ اگر ان کو کوئی چیز کلیئر نہ ہو آپ لوگ پلیز بتا دیا کریں، پلیز تھوڑا اسٹرکٹلی کر دیا کریں. اور اگر آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہوتی ہے، کسی چیز میں فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے تو وہ مجھے میسج بھی کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی بات ایسی ہو کہ کلاس میں آپ نے کوئی ریکارڈنگ سنی، آپ اپنے کسی دوست کو بتانا چاہیں کہ ریکارڈنگ سنی بات کلیئر نہ ہو تو آپ لوگ میسج کر کے ہی بتا دیا کریں. کوئی مسئلے کی بات نہیں، انشاءاللہ جلد سے جلد جو ہے جتنا ممکن ہو میں جواب دے دوں گا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. جی 394 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من مکلوم یکلم فی سبیل اللہ الا جاء یوم القیامہ وکلمہ یدمی اللون لون دم والریح ریح المسک. نہیں ہے کوئی زخمی، مکلوم زخمی، یکلم فی سبیل اللہ کہ اس کو زخم لگتا ہے اللہ کی راہ میں، جسے زخم لگایا جائے اللہ کی راہ میں، مگر وہ قیامت کے دن آئے گا وَقَلْمُهُ یدمی، اس کا زخم خون بہا رہا ہوگا. اللون لون دم، کلر تو خون والا ہوگا لیکن خوشبو کستوری کی ہوگی. ہوگا تو خون، کلر بھی وہ ہوگا لیکن خوشبو کستوری کی ہوگی. کیوں بھائی؟ یہ اعزاز ہے کہ اس خون کو اللہ کی راہ میں بہایا گیا ہے. اس لیے جب وہ خون اللہ کی راہ میں گرا ہے اللہ کے لیے تو اللہ نے خوشبو سے معطر کر دینا ہے اس کو. بالکل اسی طرح جیسے روزے دار روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے رکھتا ہے، جب اس کے منہ سے بو آتی ہے تو یہ بو اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے. ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی قربانی کی اللہ کے یہاں کتنی قدر ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ جانتا بھی ہے اور قدر دان بھی ہے. تو اللہ قدر دان ہے اور قدر دانی کرتا ہے ان کی جو اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں. نمبر 1، مسئلہ نمبر 1، اللہ کی راہ میں لگنے والا زخم اللہ کو بے حد پسند ہے. نمبر 2، اللہ کے لیے لگنے والا یہ زخم اللہ کی بارگاہ میں اس زخم سے نکلنے والا خوشبو، اس زخم سے نکلنے والا خون
فضا کو خوشبو سے معطر کر رہا ہوگا، خوشبو سے فضا کو معطر کر رہا ہوگا۔ نمبر 3، شہادت بڑا اعزاز ہے، جو خوش نصیب کو میسر آتا ہے، شہادت بڑا اعزاز ہے جو خوش نصیب کو میسر آتا ہے۔ نائنٹی فائیو، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، غدوۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں صبح کو نکلنا، او روحۃ یا شام کو نکلنا، خیر بہت بہتر ہے، مما طلعت علیہ الشمس وغربت، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے، بہت بہتر ہے اس سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے، مراد دنیا کے سارے خزانوں سے، دنیا سے اللہ کے یہاں یہ ایک صبح اور ایک شام بہت بہتر ہے جو اللہ کی راہ میں گزرتی ہے۔ صبح اور روحہ کا مطلب شام ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، اللہ کی راہ میں وقت نکالنا، اللہ کی راہ کے لیے وقت نکالنا، اللہ کی راہ کے لیے وقت نکالنا بڑا قیمتی عمل ہے۔ نمبر 2، دنیا اور دنیا کے سارے خزانے، دنیا اور دنیا کے سارے خزانے جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، اسلامی سرحد پر پہرا دینا، اسلامی سرحد پر پہرا دینا ایک مجاہد کا قیمتی عمل ہے۔ اسلامی سرحد پر پہرا دینا ایک مجاہد کا قیمتی عمل ہے۔ نائنٹی سکس، انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، غدوۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں صبح نکلنا، اور روحۃ شام کو نکلنا، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ وہی حدیث ہے، مسائل بھی اوپر والے ہی، کوئی الگ سے اس کا کوئی نہیں۔ 97، ابو قتادہ الانصاری فرماتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کے لیے نکلے۔ وذکر قصہ، ابو قتادہ نے قصہ ذکر کیا، فقال، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل قتیلا لہو علیہ بینۃ فلہ صلبہ قالها ثلاثا، فلہ علیہ بینۃ، جس نے کسی شخص کو قتل کیا، قتیل سے مراد یہاں دشمن کیا ہے، جس نے کسی دشمن کو قتل کیا، ظاہر ہے مجاہد جو گیا کسی دشمن کو قتل کرنے کے لیے گیا، جس نے کسی دشمن کو قتل کیا اور قتل پر کوئی واضح ثبوت بھی موجود ہے، بینہ سے مراد واضح ثبوت بھی موجود ہے کہ میں نے اس کو مارا ہے، فلہ صلبہ، تو اس کا سامان اس کو ملے گا۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا، یعنی اگر کوئی شخص کافر کو مارتا ہے اور کافر کے پاس گھوڑا تھا اور اس کے مارنے کا ثبوت بھی اس کے پاس موجود ہے، گواہ موجود ہیں، تو یہ گھوڑا اسی کو ملے گا۔ مال غنیمت سے اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے وہ الگ ہے، یہ اس کو ایکسٹرا، یہ اعزاز میں یہ چیز دی گئی ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے ترغیب دلانا
تاکہ ہر شخص زیادہ سے زیادہ کفار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ مسلمانوں کو، اس کو بھی فائدہ ہوگا، مسلمانوں کو فائدہ ملے گا. تو من قتل، جس نے قتل کیا، قتیلن کسی دشمن کو، اور لہو علیہ بینہ اس کے پاس اس پر کوئی ثبوت بھی موجود ہے، فلہو صلبہ تو اس کا سامان اس کو ملے گا. قالہ ثلاثا، آپ نے 3 بار کہا. مسئلہ لشکر کا قائد مال غنیمت کی تقسیم کا یہ طریقہ بھی رکھ سکتا ہے کہ جس دشمن کو قتل کیا اس سے حاصل ہونے والا مال اس مجاہد کو ملے گا. ہاں اختیاری ہے، ہر جگہ ہر جنگ میں آپ نے ایسا نہیں کیا، کسی جنگ میں کیا. 98 سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عین من المشرکین، نبی علیہ السلام کے پاس مشرکین کا ایک جاسوس آیا. عین کہتے ہیں جاسوس. آپ کے پاس لکھا ہوگا اتن نبی، اور آپ کیا لکھا ہوا ہے؟ نبی لکھا. صحیح ہے غلط؟ کیوں؟ مفعول ہے، عین فاعل ہے. عطا کا فاعل جو ہے وہ عین ہے، اور یہ النبی مفعول ہے. تو اصل عبارت ہے اتن نبیہ. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کے پاس آیا ایک جاسوس مشرکین میں سے، وَهُوَ فِي سَفَرٍ، آپ سفر میں تھے. فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے پاس بیٹھ گیا. يَتَحَدَّثُ، باتیں کرنے لگا. ثُمَّ انْفَطَلَ، پھر وہ واپس پلٹ گیا، باتیں کرنے لگا. ثُمَّ انْفَطَلَ، پھر وہ واپس پلٹ گیا، چلا گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اُطْلُبُوا، ڈھونڈو اس کو، وَاقْتُلُوهُ، قتل کر دو. فَقَتَلْتُهُ، سلمہ کہتے ہیں میں نے قتل کر دیا. فَنَفَّلَنِي سَلَبَهُ، اس کا سامان آپ نے مجھے دے دیا. جی آپ نے اس کا سامان مجھے دے دیا. ایک روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا من قتل الرجل، کس نے اس آدمی کو قتل کیا ہے؟ فقالو، تو صحابہ نے کہا ابن الاقوا، سلمہ بن اقوا نے کیا ہے. فقال لہو، تو آپ نے فرمایا لہو سلبہ اجمع، اس کا سارا سامان اس کا ہے، اس کافر کا سارا سامان اس کا ہے، یعنی سلمہ بن اقوا کا. دلیل کیا تھی؟ نہیں کہ اس نے مارا ہے، کیا دلیل تھی؟ صحابہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس نے مارا. مسئلہ نمبر 1، دوران جنگ دشمن کا جاسوس پکڑا جائے تو اسے قتل کر دیا جائے. دوران جنگ یا حالت جنگ میں دشمن کا جاسوس پکڑا جائے تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، تاکہ اس کی مخبری سے لشکر کو کوئی نقصان نہ ہو، تاکہ اس کی مخبری سے لشکر کو نقصان نہ ہو. دوسرا مسئلہ، نہیں بھائی ہمارے یہاں پھر نقصان بھی ہوتا ہے. نقصان کیا ہوتا ہے؟ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کچھ بھی نہیں کر پا رہے، مار بھی نہیں سکتے. اپنے رازوں کو لوائیں، بتائے بغیر ٹھکانے لگائیں. پٹا پٹتا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں تاخیر نقصان دہ ہوتی ہے. ہاں دوسرا مسئلہ، جاسوس پکڑنے والے کو انعام سے بھی نوازا جا سکتا ہے. جاسوس پکڑنے والے کو انعام سے بھی نوازا جا سکتا ہے.
99। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरियतन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा एक लश्कर, इला नजदिन, नजद की तरफ, नजद की तरफ आपने एक लश्कर भेजा। फखरजतु फीहा, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मैं भी इस लश्कर में गया। फअसबना इबिलन वगनबन, तो हमें मिले कुछ ऊंट और कुछ बकरियां। इतने मिले कि फबलगत सहमुना इस नई आशारा बईरन, हमारा हिस्सा 12 ऊंट तक पहुंच गया। 12 ऊंट, एक बंदे को कितने मिल रहे हैं? 12 ऊंट। कितने नफली, यानी कितना माल गनीमत में मिला है माल। वनफ़लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बईरन, और अल्लाह के रसूल ने एक एक ऊंट हमें बतौर इनाम भी दिया। टोटल कितने हो गए? 13। बिल्कुल शरीक किया ना आपने। पहला नंबर, मसला नंबर 1, सरिया कहते हैं ऐसा लश्कर, सरिया सीन से, सरिया कहते हैं ऐसा लश्कर जिसमें अफराद 5 से लेकर 400 तक हों। 5 से लेकर 400 तक हों, इसके बीच 5 से कम है तो सरिया नहीं है, 400 से ज्यादा है तो सरिया नहीं है, फिर दूसरे नाम है। दूसरा मसला, अगर मुजाहिदीन का लश्कर एक मुस्तकिल हैसियत में जिहाद के लिए निकलता है, और उस मार्के में कामयाबी के साथ लौटता है, उस मार्के में वो कामयाबी के साथ लौटता है, तो सारा माल गनीमत उनमें तकसीम किया जा सकता है। तो सारा माल उन मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाए, वो सारा माल उन मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाए। मुस्तकिल मतलब आपको पावर देकर भेज दिया, आप जाएं जिहाद करें, सारे उमूर आपके सुपुर्द हैं, हम कोई रहनुमाई नहीं देंगे, हमने आपको बता दिया, अब आप जिहाद करें, फातेह बने, वो इलाके पर आप अपना कंट्रोल संभालें और वहां निजाम कायम कर दें। ये मुस्तकिल एक मुहिम। अब अगर वो फातेह बन जाते हैं, माले गनीमत मिला, क्या असल अमीर को ला कर देना है? ये वही आपस में तकसीम कर सकते हैं। जब मुस्तकिल हैसियत में भेजा है तो आपस में तकसीम कर दें, जी वो उनको तकसीम कर दें। तीसरा मसला, अमीर अगर बेहतर समझे, हाँ अमीर अगर बेहतर समझे तो माले गनीमत के अलावा मुजाहिदीन को इनामात से भी नवाज सकता है, मुजाहिदीन को इनामात से भी नवाज सकता है। चार सौ, अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी इस्लाम का फरमान, इदा अजमा अल्लाहु अल अव्वलीन वल आखिरीन, जब अल्लाह जमा करेगा पहले लोगों को बाद के लोगों को, युरफाउ लिकुल्लि गादिरिन लिवाउन, हर गद्दार की निशानदेही के लिए एक झंडा बुलंद किया जाएगा। युरफाउ बुलंद किया जाएगा, लिवाउन एक झंडा, लिकुल्लि गादिरिन हर धोखेबाज के लिए, हर गद्दार की निशानी के लिए एक झंडा दिया जाएगा। युकालु कहा जाएगा, हादिही गदरतु फुलान इब्न फुलान, क्या कहा जाएगा? ये फुलां बिन फुलां की गद्दारी की अलामत है। हर गद्दार को एक झंडा दिया जाएगा, वो झंडा दर हकीकत ये बता रहा होगा
یہ فلاں بن فلاں غدار ہے جی، یہ فلاں بن فلاں غدار ہے. یہ در حقیقت رسوائی کے لیے اللہ رسوا کرے گا. جہاں آپ نے وہ پڑھا اللہ رب العزت شان کو بھی بلند فرما رہا ہے اچھے کارنامے پر، تو برے کارنامے والوں کو اللہ ذلیل بھی کرے گا. نمبر 1، ہر قسم کے غدار کو، ہر قسم کے غدار کو میدان محشر میں رسوا کیا جائے گا. نمبر 2، ہر غدار کی نشاندہی ایک جھنڈے سے کی جائے گی. ہر غدار کی نشاندہی ایک جھنڈے سے کی جائے گی. اس لیے دینی غداری ہے یا قومی غداری ہے، انفرادی غداری ہے، اجتماعی غداری ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، غدار رسوا ہوگا. اس لیے دھوکہ مسلمان نہیں دے سکتا. منافقین کی صفات میں نا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. میں نے ہر قسم کے غدار کی وضاحت کر دی. قومی، دینی، انفرادی، اجتماعی. چھوٹا غدر ہے، بڑا غدر ہے. جب تک دنیا میں اس کا ازالہ نہ کر لے، اسی غدر کے ساتھ مرنے والے کو وہاں رسوا کیا جائے. نہیں، کتنے بہت چیزیں غداری میں نقصان پہنچانا ہوتا ہے. آپ بالخصوص سب سے زیادہ اہم جو معاملہ ہے نا، چونکہ اس کا کتاب الجہاد میں ذکر ہے، تو یہ ہے کہ اپنے لشکر کو نقصان پہنچانے کے لیے غداری کرنا. اور وہ غداری کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے آپ درمیان سے واپس آ جائیں. غداری ہے نا، آپ نے کیا کر دیا، لشکر کو نقصان پہنچایا، اور نہ جانے کتنوں کے دلوں میں آپ کی واپسی کی وجہ سے رائے فرار کی راہ کھل گئی. اور اس لیے اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا. الفرار، یوم الزحف، کیا جو لڑائی والے دن بھاگنا، کبیرہ گناہوں میں سے. اجتماعی، ایک ہوتا کسی ایک شخص سے غدر، ایک ہوتا قوم سے غدر کر لینا. اللہ 401 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انمراتن وجدت فی بعض مغازی النبی مقتولہ، ایک عورت کو پایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غزوے میں مقتول، قتل کیا ہوا ایک عورت کا. میدان جہاد میں آپ نے دیکھا ایک عورت کا قتل. فانکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل النساء والصبیان، تو نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کر دیا عورتوں اور بچوں کے قتل سے. ان کو تو زبردستی لایا جاتا ہے. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، ان بچوں کا کیا قصور ہے، ان بوڑھوں کا کیا قصور ہے جن کو زبردستی گھسیٹا گیا. لڑنا ہے تو جنگجو سے لڑیں، مارنا ہے تو جنگجو کو ماریں. اور جو لڑ نہیں سکتا، اس میں وہ کودا ہوا نہیں ہے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا، ہاں اس کو قیدی بنائیں، لونڈی بنائیں، غلام بنائیں، ان کو قتل نہیں کر سکتے. یعنی دیکھیں اس سے اندازہ لگائیں کفار کو قتل کرنا یا نقصان پہنچانا مطلوب نہیں ہے، بس اسلام کا غلبہ مقصود ہے کہ آپ اسلام کے تابع بن جائیں. اسلم تسلم. اس لیے جو ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہے ہمیں اس سے لڑنا نہیں ہے. اور پھر لڑائی سے پہلے اگر قتل سے پہلے وہ قبول کر لیتا ہے اسلام کو، چھوڑ دیں تلوار آپ کی اس کی گردن پر، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے، ہٹا دے گردن سے تلوار. اسلام مارنے کے لیے نہیں آیا، بچانے کے لیے آیا. نمبر 1، مسئلہ نمبر 1، دوران جنگ دشمن کے بچوں اور عورتوں کو مارنا جائز نہیں. دوران جنگ دشمن کے بچوں اور عورتوں کو مارنا جائز نہیں. دوسرا مسئلہ، دوران جنگ مجاہدین شرعی احکامات پر عمل کے پابند ہیں.
402 अनस बिन मालिक फरमाते हैं अन अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाहु अन्हु व जुबैर बिन अल-अव्वाम जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाहु ताला अन्हु शकया, इन दोनों ने शिकायत की अल-कुम्मला, जुओं की, जुएं होती है ना उसकी, इला रसूलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फी गज़वतिन, गज़वे में, फरख्खस लहुमा फी कमीसिल हरीर, अल्लाह के रसूल ने उन दोनों को रुख्सत दे दी रेशमी कमीज पहनने की। फरअयतुहु अलैहिमा, मैंने उन दोनों पर वो कमीज देखी। रेशम पहनना मना है ना, हम पढ़ भी चुके हैं, और हमने बताया था रेशम पहनने की एक सूरत है जवाज़ी, और वो क्या है, जुएं, खारिश है, जुएं हैं, बीमारी के तौर पर जायज है। सर इससे क्या होता है कि वो जुएं जब गिरेगी ना फिसल जाएंगे। इसमें क्या होता है, कंधे पर आई दोबारा चढ़ गई, वो आप स्लाइडिंग दे देंगे उसको, गई, अब वो आपसे तो गई, अब आप तो ऊपर तो चढ़ नहीं सकती, उसको पता है फिसलन है, अब वो आपके पड़ोसी के पास जाएगी। वो तो सामने जहाँ नहीं छोड़ी, रेशमी पहनने की जरूरत नहीं, टिंड करवाएं जी, टिंड करवाएं, जान छुड़ी। मसला नंबर 1, आम हालात में मर्दों के लिए रेशम हराम है, आम हालात में मुसलमान मर्दों के लिए रेशम हराम है। नंबर 2, बदन में खारिश हो या सर में जुएं, तो रेशम पहनी जा सकती है। इसी तरह हालत जंग में रेशम पहनकर दुश्मन पर रोब जमाना शर्म जायज है। होते हैं ना कि जैसे हमारे यहाँ लंबी सी पगड़ी होती है, बड़ी सी मूछें होती है, लंबा कद होता है, तो लंबा कद, लंबी पगड़ी, लंबी मूछें, और फिर अगर लंबी दाढ़ी हो सामने वाले पर तो क़यामत आ जाएगी। मुसलमान है और सामने काफिर है, काफी है इतनी बात। बस वक़्त बाज लिबास के अंदर एक रोब होता है, बाज शख्सियात में रोब होता है, बाज की मूछों में रोब होता है, बाज की दाढ़ी में रोब होता है। ऐसा रोब जिससे दुश्मन खौफजदा हो जाए, आप उसके इख्तियार कर सकते। 403 उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कानत अमवालु बनी नदीर, कबीला बनु नजीर के जो माल थे, मिम्मा अफा अल्लाह अला रसूली, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रसूल के लिए माल गनीमत बनाया है, माल फै जिसमें लड़ाई ना हो, माल गनीमत कहते हैं जिसमें लड़ाई हो। तो कबीला बनु नजीर के अमवाल जिसे अल्लाह ने अपने रसूल के लिए माल गनीमत बनाया, मिम्मा लम यूजितिल मुस्लिमून अलैहि, जिस पर नहीं दौड़ाए मुसलमानों ने, बिखैलिन घोड़े, वला रिकाबिन और ना ही ऊंट। वकानत ली रसूलिल्लाह खालिसन, और ये बनु नजीर के अमवाल खालिस रसूलुल्लाह के लिए थे। वकान रसूलुल्लाह सल्लम, थे रसूलुल्लाह सल्लम याज़िलु नफक़त अहलिही सनतन, अलग कर लेते अपने घर वालों के लिए 1 साल का नफका, साल भर का खर्चा रसूलुल्लाह सल्लम इसमें से निकाल लिया करते थे। सुमैया चालू माँ बाप किया, जो बाकी बच जाता उसको कर देते फिल कुर्रा, घोड़े खरीदने में, कुरा घोड़े खरीदने में,
بس سلا اسلحہ خریدنے میں، عدتن فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کے لیے، پورا گھوڑے کر جی۔ مسئلہ نمبر 1، بنو نذیر کے اموال مال فے تھے، بنو نذیر کے اموال مال فے تھے، مال فے بھی لکھواتے ہیں، یعنی وہ مال جو دشمن سے بغیر لڑائی حاصل ہو۔ بنو نذیر کے اموال مال فے تھے، یعنی وہ جو دشمن سے بغیر لڑائی حاصل ہو۔ دوسرا مسئلہ فی، فی جیسے لکھتے ہیں نا فی، تو جو یا ہے اس پر حمزہ ڈال کر ساکن کر دیں، فا پر زبر ڈال دیں، فی فی فی، جو مال، دوسرا مسئلہ جو مال بغیر لڑائی کے مل جائے اسے کسی بھی ضرورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جو مال بغیر لڑائی کے مل جائے اسے کسی بھی ضرورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے آپ نے تو جہاد کی ضرورت ہی نہیں پڑی، آپ کو لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اب جو مال ملے گا اس کو کسی بھی جو حاکم ہے، جو امیر المومنین ہے، کسی بھی مسئلے میں تقسیم کرے گا، مجاہدین میں نہیں دیا جائے گا، مال غنیمت تقسیم کیا جاتا ہے، یہ نہیں دیا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، امیر المومنین دونوں غلط ہیں، ایسے فی حمزہ پر، بلکہ آپ یوں لکھیں نا، اس کو بھی چھوڑ دیں، حمزہ بھی نہ ڈالیں، حمزہ بھی ہٹا دیں، یہ ہو گیا فی، اس کو ساکن کر دیں فی۔ کیا مسئلہ لکھ رہے تھے؟ امیر المومنین مال فے سے بقدر ضرورت گھریلو ضروریات کے لیے، گھریلو ضروریات کے لیے حصہ رکھ سکتا ہے۔ نمبر 4، اہل خانہ کے لیے سال بھر کی، اہل خانہ کے لیے سال بھر کی ضروریات مہیا کر دینا جائز ہے۔ ایک سال کا نکال کر دیں، ایک سال کی گندم جمع کر دیں، ایک سال کے لیے چاول جمع کر دیں۔ میرے پاس ریپیٹ والا آپشن نہیں ہے، وہ کمپیوٹر میں ہے، میرے پاس نہیں ہے ریورس والا نا، وہ تو آپ ریکارڈنگ میں ذرا کر لیجیے گا۔ ایک اور مسئلہ لکھ لیں، مال فے سے دفاعی ضروریات خریدی جا سکتی ہیں۔ اس کو یہ بھی لکھ سکتے ہیں، مال فے سے دفاعی ضروریات، یا مال فے کو دفاعی ضروریات میں خرچ کیا جا سکتا ہے، مال فے کو دفاعی ضروریات میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے جی, کتنی حدیثیں باقی رہی ہیں آپ کی کتاب میں؟ 7 رہ گئی. ارے زبردست, یعنی کتاب الجہاد آخری چل رہا ہے, اس کے بعد شہید. آخر میں مال غنیمت تقسیم کریں گے جی. ہاں سر جی, بک ختم ہونے پر ٹریٹ تو بنتی ہے جی, بالکل بنتی. آن لائن دیں گے ہم انشاءاللہ. ہم یہاں بیٹھے ہوں گے, جو آن لائن ہمارے یہاں, ان کو یہاں سموسے اور چائے پئیں گے اور آپ کو دکھائیں گے. اسی میں آپ خوش ہو جائیے گا. ہاں اچھا, آپ کو کس نے کہا نسائی میں نے پڑھانی ہے؟ اگلی بک, اچھا آپ لوگوں کا وہ شیڈول معلوم ہے امتحان کا؟ یعنی 1 مہینہ ہے, دیکھتے ہیں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اس کے بعد کون سی کتاب ہے؟